دے اندر مزید پختہ سی ہوئیاں کہ نہیں ہوئے یہ دے بغیر کی انہوں مسئلہ ہے اے تسی غلامی خود سمجھ لو کہ پاکستان دے اندر 6 فٹ دی ریڑی کھڑی ہوئے تے کہنے نے ناجائز تجاوزات ہیں انہوں چک کے سٹو او الٹا دینے لیکن اسے ریڑی دے ہوتے حکمرانہ دی تصویر لا دے ہو پھر اجازت ہے ایک غلامی ہے اقبال کہندے ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام کہندے ازل تو انہاں دی ذہن وچ گل بٹھا دیتی گئی ہے کہ انہاں دی فطرت وچ گل بٹھا دیتی گئی ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہے تے نماز وچ بھی قیام نہیں کرنا مطلب کی ہے کہ ہمیشہ ظالماں دے سامنے سر تلے کر کے رکھنا ہے کدی بھی ظالم دی آنکھ جاک نہیں پانا کدی بھی نہیں پانی دسو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا تشریف لے کے ہیں کہ نہیں آئے کوئی ایک بندہ تو میں نے کھڑا ہو کے دسے کہ ایک نبی بھی ایسا ہوئے جنہیں آستانہ بڑھایا ہوئے 4 دیواری دے اندر بہ کے انہیں دین دی تبلیغ کیتی ہوئے خانقاہ بڑھا کے تبلیغ کیتی ہوئے کسی ایک نبی دے بارے دسو کوئی ایک نبی ایسا ہوئے جنہیں میدان عمل نکل کے وقت دے ظالماں نو للکاریاں نہ ہوئے ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جنہیں گھر بہ کے تبلیغ کیتی ہوئے سارے میدان وچ نکلے ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اس دنیا تشریف لے گئے حضور نے بھی مکے دے سرداروں دے خلاف آواز چاہی حضور نے بھی مکے دے سرداروں دے اکھیں جکھاں پائیاں وڈیرے دے اکھیں جکھاں پائیاں دسو حضور پان حضرت ابراہیم علیہ السلام وقت دے نمرود دے نال ٹکران کوئی نہ کہے کہ ابراہیم علیہ السلام سیاسی ہیں تے اسی آج وقت دے نمروداں دے خلاف گل کر دیئے کہنے مولوی سیاسی ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون دے خلاف کھڑے ہون او دی آکھ کے جاک پان لوگ کہنے اے جناب انہوں نے نہ کوئی بھی نہ کہے کہ وہ سیاسی سن اسی وقت دے پھر انہوں دے خلاف یا انہوں دی آکھ کے جاک پائیے انہوں دے خلاف گل کریے انہوں نے ٹکران دی گل کریے کہنے مولوی سیاسی ہو گئے ریاست سے ٹکر لینا کون سا دین ہے میں کہ ریاست کا حکمران اگر یزید ہو پھر ٹکر لینا حسین کی سنت ہے ریاست دا حکمران اگر باغی ہو شرابی ہو چاہے حافظ قرآن ہو یزید حافظ قرآن سی پتہ ہے تانوں ریاست دا حکمران جڑا یزید سی حافظ قرآن سی جمعے دے خطبے بھی دیندا سی امامت بھی کراندا سی پگڑی بھی پاندا سی داڑھی بھی رکھی ہوئی سی نال قرآن بھی آندا سی اگر ریاست دا حکمران دین جاندا بھی ہوئے لیکن دین دا باغی ہوئے او دے نال ٹکرانا ایک کربلا دے شہزادیوں دی سنت ہے تے اسی او سنت دی ادا کر رہے ہیں وقت یزیداں دے خلاف کھڑے بھی لبیک علیہ ہیں الحمدللہ اے امیر المجاہدین کھڑا کر گئے اوہی یہ قرآن دے اندر فرعون دا ذکر ہے کہ نہیں نمرود دا ذکر ہے اللہ نے نمرود دے حق وچ گل کیتی ہے یا خلاف گل کیتی ہے فرعون دے حق وچ گل کیتی ہے یا خلاف گل کیتی ہے دسو یار رب کرے تے او ٹھیک ہے اسی کریے تے تانوں کیوں غصہ لگ جاندا ہے بھی اے تے قرآن یا تے قرآن دے وچوں فرعون بھی حکمران ہے سی نمرود بھی حکمران سی تختوں تے بیٹھے سن دوویں اچھا ہن قرآن دے وچ نمرود دا ذکر ہوئے تے قرآن نو کوئی نہ کہے قرآن سیاسی ہے نہیں قرآن دے وچ حکمرانہ دا ذکر پھر اچھے لفظ ہیں جائے یا برے لفظ ہیں جائے اللہ کہے تے ٹھیک اسی گل کریے تے کی اسی بھی تے اللہ رسول دے مننا لے کلمہ تے اسی اللہ رسول دا پڑھیا ہے دین اسی بھی ہوئی ہے جڑے ساڑھے آقا و مولا دے گئے اگر ویسے قرآن دے وچ ایک آیت بھی ایسی موجود نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہوئے کہ اتنے شرابی بیٹھے ہوئے زانی بیٹھے ہوئے جو مرضی کر دے رہے ہیں دین سیاست نہیں کرنی انہیں دے خلاف گل نہیں کرنی ایک آیت بھی قرآن جیسی نہیں ہے ہاں قرآن اے موجود ہے 6واں سپارہ سورہ مائدہ دی آیت اللہ فرماندا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ میرے حبیب جڑا مسلمان جڑا تاڑے ہوتے اسی قرآن نازل کیتا ہے جڑا مسلمان او دے مطابق قرآن دے مطابق حکومت نہیں کردا وہ کافر ہے اس نص قطعی ہے کیا قرآن دے مطابق حکومت ہے پاکستان ہے قرآن دے مطابق فیصلے ہیں اتنے تے قرآن جلایا جا رہا ہے حکومت دی گل دے بڑی بات دی گل ڈنمارک نے اعلان کیتا ہے کہ پاکستان دے اندر جڑا جڑا مسلمان ایک قرآن جلا کے سانو ویڈیو بنا کے بھیجے گا ایک قرآن دی ویڈیو جڑی جلے ہوئے قرآن دی ہوئے گی وہ ہوتے اسی 1 لاکھ روپیہ وہ اکاؤنٹ بھیجیں گے ہون تک ہزاراں قرآن جلائے جا چکے استغفر اللہ کہنا میں سچی گل کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہونا اپنے بچے کو قرآن پڑھانا بھی پینا ہے حافظ بھی بنانا پینا ہے نال محافظ بھی بنانا پینا ہے قرآن واسطے آواز بھی صرف یہ نہیں کہ قرآن دے نا دے اسی کھائیے صحیح قرآن دے نا دے عزت پائیے قرآن دے نا دے بریانیاں کھائیے جدو قرآن دی عزت دی واری آوے تے اندر بڑھ جائیے اے تے گل نہیں ہے نا اسلام تے میرے اگر حضرت بلال نو ازماندا ہے تے پھر اسی کوئی پاکستان دے اندر کوئی پیر بلال دے برابر تے نہیں ہے اگر اسلام عباس علمدار دے بازو کٹوا دیندا ہے تے پاکستان دے کسے سید دے بازو عباس دے برابر نہیں ہیں
اگر اسلام ہونے محمد علی اصغر دے علی اکبر لے لیندہ ہے پھر پاکستان کوئی پیر علی اکبر دے برابر نہیں ہے. اگر اسلام امام زین العابدین دے ہتھ کڑی لوا سکتا ہے پھر پاکستان کوئی پیر کوئی سید کوئی غوث امام زین العابدین دے برابر نہیں. جدو انہاں دین دی خاطر ہتھ کڑیاں لوائیاں تو پھر ایک ہی انہاں لوان. ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے چہرے ہوتے ڈنڈے کھا دن. کسے پیر دا چہرہ حضور دے برابر ہے؟ جس چہرے دے قسم رب کھا دیا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار. میرے نبی دے چہرے دے برابر دے یوسف علیہ السلام دا چہرہ بھی نہیں ہے. میرے آقا دا مقابلہ تا ابراہیم بھی نہیں کر سکتے. میرے آقا دا مقابلہ تا موسیٰ بھی نہیں کر سکتے. اس کے باوجود حضور نے دین دکھاتے ڈنڈے کھا دے. حضور دے دند مبارک شہید ہوئے. حضور نے 2.5 تو 3 سال شیب ابی طالب حضور نے قید کٹی. حضرت ابوبکر صدیق دے چہرے ہوتے جتیاں لگیاں. صحابہ تکلیفاں چاہیاں. اج دسو اسلام دی خاطر اسلام دے منن والے تکلیفاں کیوں نہ چاہن؟ اے صرف کھان پین دے نہ اسلام ہے؟ کیا نماز روزے دے نہ اسلام ہے؟ کیا حج عمرے دے نہ صرف اسلام ہے؟ کیا جناب صرف کل خانی دے ایصال ثواب دی محفل سجانا دین ہے؟ کیا جناب صرف سال بعد میلاد منانا دین ہے؟ کوئی بندہ تے مینوں دسے. بیٹھے ہونے جناب علم والے لوگ بھی موجود بیٹھے ہیں. اگر کوئی سانو دسے گا اسی منن والیاں چواں. اسی یہ نہیں کہ اکڑی جائیے. اسی جدو گل اللہ رسول دی آ جاوے سر جھکا لینے ہیں. لیکن میں آج تک نہیں پڑھیا نہ میں سنیا ہے کہ حضور نے ایک جنگ بھی میلاد واسطے لڑی ہوئے. روزے واسطے، حج واسطے، درود واسطے. ہاں جیڑا میلاد صحابہ منایا وہ تو میلاد اسی کدی بیان ہی نہیں کیتا. صحابہ وڈے وڈے جا کے سپر پیوراں دے دروازے کھٹکھٹائے. کفر نال جا کے ٹکر لئی. انہاں دے جا کے محلات دے دروازے کھٹکھٹائے. وہ باہر نکلے. انہوں نے کہا کی ہویا؟ انہوں نے کہا تانوں پتہ نہیں ہن حضور آ گئے. حضور آ گئے. انہوں نے کہا پھر کی کریے؟ انہوں نے کہا کلمہ پڑھو. انہوں نے کہا اگر نہیں پڑھ دے انہوں نے کہا پھر باہر نکلو تانوں لمیاں پائیے. صحابہ اگلی گل ہی نہیں کی تھی کہ یار اسلام امن سے پھیلا، اسلام محبت سے پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا. جی مہربانی کرو اسی تہاڈے گوڑے گٹے نپدے ہاں. یہ مہربانی کرو اسلام دے نال واپس آ جاؤ. کلمہ پڑھ لو. نہ صحابہ کہا پہلی گل ہے حضور دا کلمہ پڑھو. نہیں پڑھ دے پھر میدان خالی ہے باہر نکلو جنگ کریے. 684 ایتاں قرآن دے اندر جہاد دیاں. کتنیاں؟ مطلب جڑے علماء درس قرآن دینے نا 684 درس قرآن جہاد ہوتے ہو سکتے. جڑے جمعے پڑھانے 684 جمعے جہاد ہوتے پڑھائے جا سکتے. کینے پڑھانے؟ ایک کینے دسنا ہے؟ حج دے بارے سارے دسے. پاکستان دی گل کر رہے ہیں دین دی گل نہیں. پاکستان حاجی دی عزت زیادہ ہے یا مجاہد دی عزت زیادہ ہے؟ حالانکہ قرآن حاجی دی عزت زیادہ نہیں ہے، مجاہد دی عزت زیادہ ہے. قرآن میں جڑی آیت توڑے سامنے پڑھی اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الاخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن فرماندا ہے ایک بندہ ہوئے جڑا حرم کعبہ جا کے حاجیاں نو پانی پلاندا ہے اور نال کعبے دی تعمیر کردا ہے. اوتھے جا کے رہندا ہے، اوتھے سوندا ہے، اوتھے کھاندا ہے، اوتھے نمازاں، اوتھے طواف، اوتھے حج، اوتھے عمرے، اوتھے سونا، اوتھے جناب حجر اسود نو چومنا، اوتھے مقام ابراہیم دی زیارت، اوتھے زمزم پینا، اوتھے عبادت کرنا، درود پڑھنا، اوتھے طواف کعبہ کرنا. اللہ کہندا ہے ایک کردا ہے لیکن میرے مصطفیٰ دے دشمنوں نال لڑدا نہیں، میدان وچ نہیں آندا، ٹکر نہیں لیندا اللہ رسول دے دشمنوں نال، جہاد نہیں کردا، صرف مکے وچ رہندا ہے، اوتھے کھاندا پیندا ہے. اللہ کہندا کمن آمن باللہ والیوم الاخر وجاہد فی سبیل اللہ. دوجا ہوئے جڑا اللہ رسول دے ایمان لے آندا ہے، آخرت دے ایمان لے آندا ہے، نال اللہ رسول دے دشمنوں نال جہاد بھی کردا ہے، لڑدا بھی ہے، میدان وچ آ کے ختم نبوت دے غداراں نال ٹکراندا بھی ہے، ناموس رسالت دے غداراں دے خلاف کھڑا بھی ہوندا ہے، قرآن دے دشمنوں دے خلاف کھڑا بھی ہوندا ہے. اللہ کہتے لا یستوون عند اللہ. اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اسی کسے مولوی پیر دے نزدیک نہیں مننا، اسی جناب کسے ہور دے نزدیک نہیں مندے. اللہ نے جو کہہ دیا کہ میرے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں، ساڑی گل مک گئی. ہون لکھاں کوئی حج کرے عمرے کرے، اللہ کہتے برابر نہیں ہے، پھر گل برابری دی بھی نہیں ہے. اللہ نے اگلی گل جڑی ہے نا وہ اگلی گل مکا دیتی. ہون کوئی سمجھے گا کہ چلو مجاہد اتے آ گیا حاجی تھلے رہ گیا، برابری نہیں ہے نا، اتے تلے تھے ہیں ٹھیک تھے ہیں. اللہ کہتے نہیں، جڑا حاجی مجاہد دا جہاد دا منکر ہے، اللہ رسول دے دشمن نال ختم نبوت دے ناموس رسالت واسطے نہیں نکلدا، اللہ کہتے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، او ظالم میں انہوں ہدایت ہی نہیں دیاں گا. ادھر رب کہہ رہے ہیں وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما. میرے حبیب جڑے گھریں بیٹھے ہیں جڑے میدان وچ نکلے ہوئے نے دوویں برابر نہیں ہو سکتے. جڑا اجر سب تو زیادہ دیاں گا انہوں دیاں گا جڑا میدان وچ نکلے ہوئے. یہ قرآن ہے.
اسی بہانے بنانے ہیں، او جناب مولوی صاحب لبیک علیہ نال کھلو گئے تو یار پیچھے کاروبار دا کی بڑھے گا، تجارت دا کی بڑھے گا، جی ساڑھے پیو ماں دا کی بڑھے گا، ساڑھے بچیاں دا کی بڑھے گا، خاندان دا کی بڑھے گا، رشتہ داراں دا کی بڑھے گا، او جناب کاروبار نقصان ہو جائے گا، اسی 5-6 دن تاڑے نال کھلو جائیے، دکان بند ہو جائے گی، تجارت دا نقصان ہو جائے گا. یہی کہنے کہ نہیں کہندے؟ کہنے کہیے کہ چلو یار اسلام دی خاطر لڑیے، ختم نبوت دی خاطر فیض آباد چلیے، کہنے نہیں یار نقصان ہو جائے گا مال دا. یہ گلاں کر دیں کہ نہیں کر دیں؟ اے قرآن وچ موجود ہیں. اے گلاں جڑیاں لوگ کر دیں نا، اللہ رسول ال نہیں آندے، جہاد ال نہیں آندے، اے بہانے بنانے. اللہ نے انہوں نے قرآن کی کیا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اللہ نے تو فاسق کیا، کہنے میں ہدایت ہی نہیں دیاں گا. جڑا یہ بہانے بناندا ہے، اللہ رسول ال نہیں آندا، جہاد ال نہیں آندا، ماں پیو بہن بھائی رشتہ داراں دا رونا روندا ہے، انہاں دی محبت نو اللہ رسول دی محبت تے مقدم رکھدا ہے، جہاد نالوں بھی مقدم رکھدا ہے، نال اپنی تجارت دا ڈر رکھدا ہے کہ او دا نقصان نہ ہو جائے. اللہ کہندے حتی یاتی اللہ بیامری، جیڑا بندہ اللہ رسول نو چھڑ کے جہاد نو چھڑ کے دنیا ال توجہ دیندا ہے، انہاں نال زیادہ محبت کردا ہے. اللہ فرماندے حتی یاتی اللہ بیامری، اللہ دے حکم دا انتظار کرے. پھر واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقاں نو ہدایت نہیں دے گا. یہ تو رب کہہ رہے ہیں. یعنی مولوی شدت پسند ہیں، جدو آؤ جی لبیک والے گلاں بڑیاں سخت کر دیں، اے جی مولوی او مولوی. میں کہ یار اسی شدت پسند نہیں، سانو رب جو کہا شدت پسند، پھر دس اسی جائیے کتے؟ تیری مور تے اسی مننا ہی نہیں. اسی دے من کلمہ جدو اللہ رسول دا پڑھیا دے مننا دے، اسی قرآن دی ہے. قرآن تے مومن نو شدت پسند کہندا ہے. پتہ ہے تانوں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. میرے حبیب جڑے اللہ رسول دے غلام ہیں، جڑے تیرے نال ہیں، وہ کافراں واسطے شدت پسند ہیں. اللہ کہہ رہے اشدہ دا لفظ قرآن وچ موجود ہے، میں نہیں پایا. اشدہ دا لفظ قرآن وچ ہے کہ مومن ہوندا ہی سخت ہے، کافراں واسطے سخت ہے، اللہ رسول دے دشمناں واسطے سخت ہے. نرم کتے ہے؟ رحماء بینہم، آپس وچ نرم ہے. ہو ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. علامہ اقبال کہتے ہیں جس سے جگر لالا سے ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. اقبال کہتے ہیں مومن آپس سے جدو گل کر دیں شبنم دے قطرے نالو بھی زیادہ نرم و ملائم ہونے، لیکن جدو کفر دے یاران دے خلاف گل کر دیں، ایو جی گل کر دیں دریاؤں دے دل بھی ہلا کے رکھ دے. دسو امیر المجاہدین نے پھر گل کی تھی، پوری دنیا دے کافر بھی ہلے. یار ایتھوں نعرہ لائیے اٹک تک آواز نہیں جاندی. امیر المجاہدین نے فیض آباد دی پلو تے بہ کے نعرہ لایا، آواز ٹرمپ تک گئی کہ نہیں گئی؟ بابا جی نعرہ لایا فیض آباد تے پل تے، آواز مودی تک گئی. دنیا دے ہر کافر دا گھر ہی لیا کہ محمد عربی دا شیر اتھے بیٹھے ہے. گل اندرو ہوئے پہنچاندہ رب ہی ہے. ایک گل نہیں کہ جناب بندہ کہے کہ نہیں آواز پہنچ دی ہے، گل کوئی حق کرنے والا ہوئے. بابا جی نے جدو گل کی تھی، بڑے بڑے مولوی سن، بڑے بڑے پیر سن، بڑے بڑے نعرے لگتے سن، لیکن جدو بابا جی نعرہ لوایا سارے نعرے بند ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہن مولوی پیر نعرہ کیوں نہیں لواندے لبیک یا رسول اللہ دا؟ پتہ ہے کیوں؟ یہ بھی ایک وجہ ہے. حضور نے ویسے ارشاد فرمایا نا، بہت سارے علماء حسد دی وجہ تو جہنم میں چلے جان گے. یہ بھی سرکار دی حدیث ہے. حضور نے فرمایا بہت سارے مولوی حسد دی وجہ تو جہنم میں جان گے. او سعد رضوی یار کل دا بچہ ہے آج نہ اتے جا رہے ہیں، میں ساری زندگی پھوکا مار کے اس مقام تک نہیں پہنچا جس مقام دے سعد رضوی پہنچ گیا. اور جناب اسی سارے زندگی چلے کٹے، ساڑھے ایڈے مرید تے ساڑھا کوئی ایڈی پھول ساڑھے ہوتے ایڈے نے کوئی نہیں سٹتا تے سعد رضوی کل دا منڈے ہوتے تے پھول سٹے جا رہے ہیں. یہ حسد ہی ہے اور کی ہے؟ منال کھلو، اللہ انہوں موقع دیتا ہے دے کھلو. وہ ایک ہی گل ہوئی، تانوں رب نہیں چوڑیا تسی نہیں کھلوئے. اسی اگر دیکھو نا پورے پاکستان آمان کتنے ہیں؟ بہت ہیں، لیکن رب نے اگر چنے ہیں ممتاز قادری تو کوئی گل ایسی دے چنے ہیں نا. پورے پاکستان اٹکے ہور بھی بڑے آوان ہیں، لیکن امیر المجاہدین کی کوئی وجہ تے ہے نا. اور شاہ صاحب تے خاندان بھی سید بنے ہیں، لیکن شاہ صاحب بھی کیوں وجہ تے ہے نا. کوئی گل تے ہونی ہے، لیکن ساڑھے پیو ماں نیکی کیتی ہونی تے چنگے اللہ گئے ہیں. ہاں جیدہ حسین تے نال خون رلدا ہے انہوں خادم حسین سمجھ آندا ہے، جیدہ خون یزیدیاں نال لڑدا ہے انہوں خادم حسین سمجھ بھی نہیں آنا. ہاں سچی گل کر رہے ہیں. امام حسین دی یزید نال لڑائی کی سی، حالانکہ وہ حافظ قرآن ہے، پگڑی پائی ہوئی، داڑھی رکھی ہوئی، ہر شے دے کول موجود، پھر حسین کیوں دے نال لڑے؟ کیوں لڑے؟ بھئی حسین دے نا دے سبیل تے اسی چلائی ہے.
حسین دے نام دے اسی بریانی تے پکائی ہے، حسین دے نام دے بکرے دے اسی پکائن، حسین دے نام دے اسی مرغیاں دے ونڈیاں، حسین دے نام دے حلوے مانڈے دے باتے اسی پکائن، لیکن کدی حسین دا کردار کی ہے کہ نہیں دسنا ہے، کس وجہ تو حسین آئے سن ایک ہی بند کی نہیں دسنا ہے بھئی ہر شے جانتا سی، کلمہ بھی پڑھتا سی یزید، لیکن دین دا باغی سی، دین دے نال غداریاں کرتا سی، حسین ہاتھ نہیں دیتا۔ دسو پاکستان دے حکمران باغی نہیں ہیں دین دے، اے دین دشمن نہیں ہیں، قرآن نو جلایا جا رہا ہے، ایف آئی آر بھی نہیں کرتے، ایک کہڑے مسلمان ہوئے جڑے قرآن جلدے ہوئے ایف آئی آر نہیں کرتے، ایک عیسائیوں دی چرچ چل جاوے پورے پاکستان دے افسر، پاکستان دے چیف آف آرمی سٹاف، پاکستان دا چیف جسٹس، پاکستان دا آئی جی اتنے پہنچ جاندہ ہے جی کی ہے عیسائیوں دی چرچ دا دروازہ تھوڑا جہا جلیا ہے، پورا نہیں جلیا، تھوڑی جی آگ لگی ہے، کالا ہویا ہے، سارے کالے اتنے پہنچ گئے، ایک ہی ہو گیا۔ تے فیصل آباد دے اندر حضور دی ختم نبوت دا بورڈ پٹیا گیا ہے، کوئی ایک وزیر بھی اتنے نہیں پہنچیا، نہ کوئی پیر پہنچے ہے، کسے پیر دا آستانہ ڈگدا نا حکومت ڈھاندی تے پاکستان دے سارے پیر کھڑے ہو جانے سن، ہے جناب ساڑھے آستانے دی دیوار کنے ڈگی ہے تے رسول اللہ دی ختم نبوت دا بورڈ پٹیا، کسے پیر نو بھی غیرت نہیں ہے، ایدے کوئی مسئلہ نہیں، سب تو بڑا غیرت مند رب ہے۔ دین دا کم ساڑھے سمیں کوئی مولویاں پیرہ نہیں کیتا سی تے رب بھی دین دا کسے محتاج ہی نہیں لئی، رب نے بھی ویل چیئر والے بابے نو کے کر دیتا۔ اگر آج اسی دین دا کام نہ کیتا، دین ساڑھا محتاج نہیں ہے، دین کسے ہور نو لے آئے گا، دین بڑی دیکھو جی بابا جی دس دے سن کہ مکے دے اندر حضور نے دین دا پیغام سارے نو دیتا، ابو جہل عتبہ شیبہ نو، لیکن پیر کسے دے بھی نہیں پھڑے اسلام نے، ہاں گوڑے گٹے حضور ایک باری پہ کوئی آیا ٹھیک ہے حضور ٹور پہ، حضور نے مڑ کے بھی نہیں ویکھیا۔ پھر جدو وڈے وڈے سردار نہیں آئے، پھر دین نے بھی بلال نو حبشے چو بلا لیا، سلمان نو فارس چو بلا لیا، وڈے وڈے صحابہ درو تشریف لے کے نہیں آئے، پھر اسلام غالب آیا، پھر بلال کعبے دی چھت تے بھی چڑھ گیا۔ ایک گل نہیں ہے اسلام ازما والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اللہ کہنے جڑ ساڑھے دین واسطے جد و جہد محنت کوشش کر دے اور پریشان نہ ہوئے، میں ضرور اپنے بندیاں واسطے رستے بڑھاواں گا۔ اللہ خود کہہ رہے ضرور بڑھاواں گا، سانو رب تے یقین نہیں، فوج تے یقین ہے بھی فوج نہیں آن دے گی تے اسے نہیں آواں گے، سانو یقین رب تے ہے۔ ساڑھے گلاں لوگاں دیاں بھی گلاں نہیں مکدیاں، دو گلاں کر دین، کہنے یار لبیک والے کنہ دی جماعت ہیں، کہنے فوج دی جماعت ہے، اچھا یار آن کون نہیں دیندا، کہنے فوج نہیں آن دیندی۔ گل تے کرو یار، یا تے اسی ہاں کھول کے کہو، یا تے اے نہ کہو کہ یار انہوں آن نہیں دیندے، آن نہیں دیندے تے پھر نہیں آن، اگر ہاں تے پھر آن کیوں نہیں دیندے؟ اسی کسے دے بھی غلام نہیں، اسی محمد عربی دے غلام ہاں، اسی کسے دے اشارے کنائے دے نہیں چل دے، اسی تے الحمدللہ اللہ رسول دے یقین رکھے، اسی اپنا قائد چھڑوایا کہ نہیں چھڑوایا؟ جڑے سانو چابی والے کہندے سن، انہاں دی چابی خود آسے منیر کول چھپی ہوئی ہے، انہاں دا ابا نہیں چھوٹ رہا، او جدو بھی چھٹے گا وہ دے گوڑے گٹے نپو گے تو چھٹے گا، اے میں گل دس رہا، او ادو آنا ہے جدو آسے منیر دے جا کے گوڑے گٹے نپو گے کہ ساڑھے ابے نو چھڑ تاں انہیں چھڑن، باقی جنہیں مرضی جہاد ال ٹور پوو انہیں تانوں کلے ہی مارنا۔ اے اسلام دی ساڑھی پاور بھی نہیں سی، ساڑھی حیثیت نہیں سی، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہاں دنیا دے طاقتاں دا مالک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ساری دنیا دا طاقتاں دا مالک ساڑھا رب ہے، سپر پاور رب ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کسی دے چاہن نال کچھ نہیں ہونا ہوئی ہے جو رب چاہے گا۔ اس ویلے تو حضور نال پیار کرو، اننے وا پیار کرو، میں تانوں سچی گل دس رہا، نمازاں روزے حج زکاتاں درود ذکر اذکار 11ویں 12ویں سید زادگی اے تاں کمنی جو حضور نال وفا ہونی ہے۔ اے مسلم شریف دی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق عزیز راوی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ جیڑا مسلمان اس دنیا جیدی محبت وچ مرے گا، قیامت والے دن او دی محبت وچ او دے نال اٹھے گا۔ اے حدیث ہے حضور دی، سنی ہوئی ہے تسی؟ تانوں پتہ ہے پھر ساڑھے قائد دے بھائی نے ایک گل کی ہے، انہوں نے کہا جی وہ چوڑا ہے، تو پھر انہوں نے کہا جی میرا والد جڑا ہے وہ جنت البقیع دفن ہے، لوگ خوش انہوں نے بھی مدینے دی مٹی لے کے آئے ہیں، جنت البقیع دفن ہو گئے ہیں، پکے بخشے گئے ہیں۔ میں کہ جنت البقیع ہے جناب عبداللہ بن ابی بھی مدینے دفن ہے، پھر وہ دا کی کریے؟ یہ اعزاز نہیں ہے، اعزاز حضور دی وفا ہے۔ اے امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ سن ہندوستان دے اندر، او مسلمانہ دے گھر پڑھان جاندے سن، تو ایک پارسائیاں دی بیٹی سی اور روزانہ آندی سی بزرگاں نو ویکھ دی وہ متاثر ہوئی، انہیں بزرگاں نو پیغام بھیجایا کہ حضور میں مسلمان ہونا ہے، انہوں نے کلمہ پڑھا دیتا، وہ کافی عرصے بعد بیمار ہو گئی، بیمار ہونے تو بعد انہوں نے پیغام بھیجوایا، انہوں نے کہا جی حضور میں ہوں میرے وقت آخری ہے تو مہربانی کرو میں پارسائیاں دے گھر انہوں نے مینوں چک چھوڑ دینا ہے پارسائیاں دے قبرستان ہے، میرا تسی جنازہ بھی پڑھانا ہے تو مینوں دفنانا بھی مسلمانوں دے قبرستان ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے،
انہوں نے اپنے شاگرداں دے ذمہ لایا کہ بچی جدوں فوت ہو جاوے نا یہ نشانی لانا قبر اتنے، آپ رات نو جاواں گے یہ جسم کٹ کے یہ مسلمانوں کے قبرستان دفناواں گے، جنازہ بھی پڑھاواں گے۔ انہوں دے شاگرد چلے گئے، انہوں نے نشانی لا دیتی، رات کو جائے جدوں جا کے قبر کھودی، اگے قبر دے اندر وہ بیٹی موجود نہیں، مسلمانوں دے علاقے دا وڈا چیئرمین اتنے آیا ہوا، مسلمانوں دے علاقے دا وڈیرا جنوں کہنے وڈیرا سردار، تواڈے علاقے کی کہنے ملک کہنے، چلو ملک کہنے یا نمبردار کر لو یا چودھری کر لو یا جناب چیئرمین کر لو، وڈیرا کر لو، سردار کر لو، یہ ہر علاقے دے اپنے اپنے نام ہیں۔ وہ مسلمان دے علاقے دا وڈیرا اس قبرستان ہے، اس قبر چ آیا مسلمان، وہ جڑی بیٹی سی نا پارسیاں دے دفن سی ایسی مسلمان اس قبر چ، وہ بڑے حیران ہوئے بھی یار یہ تے 10-15 دن پہلے مرے آئے تے ساڈے مسلمانوں دا وڈا ہے، وہ بڑے حیران ہیں۔ انہوں نے جا کے اودی قبر کھودی، امام غزالی فرمانے جدو اودی قبر کھولی تے اس قبر دے اندر نا ایک عرب دے وچوں مدینے دا ایک کوئی عربی مطلب شکل و صورت انہوں نے پہچانیا بھی یہ عربی سی، وہ ہوندی قبر چ آیا ہوئے، وہ بڑے حیران انہوں نے جا کے استاداں نو دسیا بزرگاں نو، تے جدو انہوں نے استاداں نو دسیا استاد بھی پریشان ہوئے گئے، پتہ نہیں کی معاملہ بنیا، وہ بڑے پریشان ہوئے، نماز درود شروع کو ذکر اذکار کیتے، 2-3 دن بعد نہ انہوں نے وہ بیٹی خواب وچ ملی، جدو خواب وچ ملی انہوں نے پوچھا بیٹی کی مسئلہ سانو سمجھ نہیں آ، بڑے پریشان ہاں، انہوں نے کہا حضور گل انج ہے کہ جڑا مسلمانوں دے علاقے دا وڈیرا سی نا میری قبر گیا ہویا سی، ہے سی مسلمان پیار پارسیاں نال کردا سی، رب نے چکوا کے اتنے سٹ دیتا، چل بھئی تو انہاں نال ہی اٹھنا ہے تے اج جا بھی انہاں نال، تے اے جڑا عربی سی رہندا مدینے سی، اینوں پیار ہندوستان نال سی، رب نے چکوا کے تے سٹ دیتا۔ انہوں نے کہا تو کتے؟ انہوں نے کہا میں کلمہ حضور دا پڑھیا تے وفا بھی حضور نال کیتی، تہاڈا احسان ہے تے مینوں حضور نے جنت البقیع دفنوا دیتا ہے۔ ایک گل نہیں ہے کوئی آکھے بھئی او تو مالک کو تو چکوا کے، یہ نہیں ہے کہ مدینے جا کے مرو، ہاں مرو گے وفا ہوئے گی پھر کام بھی آ جائے گی اگر حضور نہ لے جتنی مرضی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث انہوں نے نقل کی اپنی کتاب دے اندر، آپ فرمانن کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن ایک شخص آئے گا ایک گناہ بھی وہ خاتے چ نہیں ہوئے گا، کی نہیں ہوئے گا؟ ایک گناہ بھی، نیکیاں دے پہاڑ لے کے ایک گناہ بھی نہیں ہونا۔ حضور فرمانے جدو رب دی بارگاہ پیش ہوئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دے پوچھے گا دس ہوئے میرے دے میرے مصطفیٰ دے یاراں نال یاری تے میرے مصطفیٰ دے دشمن نال دشمنی سی کہ نہیں سی؟ کہے گا یا اللہ میں نماز تے پڑھی، روزہ رکھیا، حج کیتا، عمرے کیتے، درود پڑھے، ذکر کیتے، اذکار کیتے، نیکیاں کیتیاں، بڑے بڑے کم کیتے میں، یا اللہ اللہ کہے گا میں جو پوچھے ہو دس میرے مصطفیٰ دے دشمن نال دشمنی سی کہ نہیں سی؟ کہے گا یا اللہ میں مسجد بنوائی، ٹیلاں لوائیاں، اے سی لوائے، کلیناں بچھائیاں، میں جناب دروازے لوائے، بڑے بڑے نیکی دے کم کیتے، اللہ کہے گا میں جو پوچھے ہو دس، میرا سارا پتہ ہے، میں نے دس تو میرے مصطفیٰ دے دشمن نال دشمنی سی کہ نہیں سی؟ کہے گا یا اللہ نیکیاں دے میں غریباں دیاں شادیاں کروائیں، یتیماں مسکیناں دی کفالت کی، جہیز دیتے، اللہ کہے گا میں جو پوچھے ہو دس۔ کہے گا حدیث دے جڑے لفظ ہیں نا حضور فرمانے نو رب نو کہے گا یا اللہ میں صلح پسند آدمی تھا، کیا تھا؟ صلح پسند، مطلب میں کسی لڑتے ہوئے کو آپس میں ملاتا تھا، میں صلح کرواتا تھا، میں امن اور محبت پھیلاتا تھا، میں لڑائے ہوئے دشمنوں کو بھی آپس میں ملا دیتا تھا۔ یا اللہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا میں کسی کے ساتھ لڑوں یا میں کسی نال دشمنی رکھاں۔ حضور فرمانے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اوے میں اپنے نبی دے دشمن نو تلم بعد ذالک زنیم حرامی کہہ دیتا ہے، تو دشمنی بھی نہ رکھ سکیا۔ میں اپنے نبی دے دشمن نو قرآن دے اندر سنسمہ علی الخرطوم سور دے منہ والا کہہ دیتا ہے، تو دشمنی بھی نہ رکھی۔ حضور فرمانے نے کہے گا یا اللہ نہیں میں صلح پسند آدمی تھا۔ حضور فرمانے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے نو کہے گا لے جو اینو، اے او بندہ ہے جڑا اج رب دی رحمت تو محروم ہو گیا۔ دسو کتھے گئیاں نیکیاں، کتھے گئے روزے، کتھے گئے حج، کتھے گئے درود، کتھے گئے ذکر، کتھے گئے اذکار، کتھے گئے سارے نیکیاں؟ ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے، سب کچھ رسول اللہ دی ذات ہے۔ حضور نو چھڑ کے کوئی شے بھی کم نہیں آنی، جتنی مرضیاں نیکیاں کر لو۔ آج حضور دا فرمان ہے، لیکن افسوس میں تانوں ایک گل دس رہا، گل شاید تانوں چنگی نہ لگے کیوں جو تاڑی طبیعت دے خلاف ہے، میں تانوں چنگا تاں بھی نہیں لگ رہا میں تاڑی مرضی دا مولوی نہیں ہاں، میریاں گلاں تانوں تاں چنگیاں نہیں لگ رہی میں تاڑی مرضی دا سید نہیں ہاں، میرا سنایا ہوا قرآن تاں چنگا لگ رہا میں تاڑی مرضی دا پیر نہیں ہاں۔ لوگوں نے قرآن صرف وہ چنگا لگتا ہے جڑا انہاں دا سید سناوے، رب دے قرآن نال پیار نہیں۔ سانو اپنے پیراں دے فرمان یاد ہیں، معذرت نال سانو نبی دے فرمان نہیں یاد، سانو نبی دے فرمان بھی وہ یاد ہیں جڑے ساڑھے پیر یاد کریں، جڑے رسول اللہ دیتے ہیں وہ سانو پتہ ہی نہیں۔ اپنی مرضی دے کھان پین والے آسانی والے فرمان سانو یاد ہیں جتے رسول اللہ تکلیفاں چاہیاں۔ میرے آقا و مولا مسلم شریف دی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جس مسلمان دے دل وچ کدی شہادت دی تڑپ پیدا ہی نہ ہوئی، او دے ذہن وچ کدی اللہ دی راہ شہید ہونے دا خیال ہی نہ آیا،
حضور نے فرمایا جدو مرے گا منافق ہو کے مرے گا. حضور نے ارشاد فرمایا جس مسلمان نے اسلحہ چلانا نہیں سیکھیا یا جنہیں سیکھیا اور سیکھن تو بعد پھر بھلا دیتا, حضور نے فرمایا وہ ساڑے چو ہے ہی نہیں. دسو اج اسی اسلحہ چلانا سیکھیا ہے؟ اگر سیکھیا بھی ہے کسی نے اگر بندوق چلانا آندی بھی ہے وہ اپنی بدماشی واسطے آندی ہے, اپنے نا واسطے, اپنی قوم واسطے, اسلام واسطے اسی نہیں سیکھیا. جبکہ حضور دی سنت ہے بھی اگر حلوہ کھانا سنت ہے, اسلحہ چلانا بھی تے سنت ہے, گھوڑے ہوتے بہنا بھی تے سنت ہے, بدرے جانا بھی تے سنت ہے, عہدے جانا بھی تے سنت ہے, خندق کھودنا بھی تے سنت ہے. اے دین نہیں. مولا علی تو بڑا کوئی پیر ہے کوئی پیر مولا علی تو بڑا کوئی ہوئے. اسی ہوں مولا علی دی زیادہ پیچھے چلنا ہے یا انہاں پیران دے پیچھے چلنا ہے؟ مولا علی غزوہ خندق دے موقع دے نا عمر بن عبد ود سی, اٹھ دا گوشت کھاندا سی ناشتے وچ. کی کھاندا سی؟ کلا گوشت نہیں, پورا اٹھ ناشتے وچ کھاندا سی. 1000 بندے نال کلا لڑدا سی. کتنے نال؟ اے تے کافر سی. کی سی؟ تے مومن دی کی شان ہونی ہے پھر جن کو اللہ رسول دی طاقت ہوئے. تسی تے ویکھدے ہو نا فلمیں وچ سلمان خان ہیرو ہے, شاہ رخ خان ہیرو ہے, اس قوم دے جوانہ دا ہیرو سدھو موسیوالا ہے, اس قوم دے نوجوانہ دا ہیرو ہنی سنگھ ہے, اس قوم دے جوانہ دا ہیرو کنجر ہیں. پھر یاد رکھنا جنہ دے آئیڈیل دے ہیرو کنجر ہون گے نا انہاں دے گھر بھی کنجر ہی پیدا ہون گے. جنہ دے ہیرو امام حسن دے حسین ہون گے اس گھر دے اندر صلاح الدین ایوبی بھی پیدا ہوئے گا. جنہ دے ہیرو ہون گے نا حضرت خالد بن ولید دے, حضرت عبداللہ بن رواحہ, اس گھر دے اندر پھر ٹیپو سلطان بھی پیدا ہوئے گا, محمد بن قاسم بھی آئے گا, اس گھر دے اندر پھر یوسف بن تاشفین بھی آئے گا, قطب الدین ایبک بھی آئے گا, احمد شاہ عبدالی بھی آئے گا. اپنے آئیڈیل بھی بدلو جناب. تسی سارے جنہیں ویکھے موبائلوں تے تصویراں کنجریاں دی لائیں ہوئی ہیں. افسوس نہیں ہیں مسلمان, لیکن اسی ہیرو جڑا ہے آئیڈیل جڑا ہے اپنے وال پیپر دے ہوتے اسی کافراں نو لایا ہوا ہے. وہ قوم بھی ترقی کر سکتی ہے جڑے کافراں نو اپنا رہنما منن. سارے وڈیاں کام ہی نہیں کیتا یار. اے پوچھو نا یار اپنے صرف پیر فقیر نہیں ہیں ساڑے اسلاف دے اندر. علامہ فضل خیر آبادی بھی ہیں. ہاں صرف پیر فقیر ساڑے جڑے پیر فقیر سن مجاہد سن. سید کفایت علی کافی, علامہ نعیم الدین مراد آبادی, علامہ عبدالستار خان نیازی, اے ساڑے پیر سن, فقیر سن, اے مجاہد سن جنہوں نے پورے کفر نال ٹکر لئی. آج دسو کی کر رہے ہیں؟ انہوں نے منن والے دے, انہوں نے تنن والے, انہوں نے جناب چاہن والے, انہوں نے خلفاء, انہوں نے درباراں دے بہن والے سجادہ نشین, اے کی کر رہے ہیں؟ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اے ولیاں دے وچ سب تو بڑا ولی تے انہوں نے منیا جاندا ہے نا جی. سارے ولیوں تے انہوں دا پیر ہے, اے کیا جاندا ہے. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے مدرسے چ سلطان صلاح الدین ایوبی پڑھ کے گئے. غوث پاک دا تیار کردا ہے صلاح الدین ایوبی. نجم الدین جڑے صلاح الدین ایوبی دا والد سی حضرت نجم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ, او حضور غوث پاک دا دستے بیعت سی, مرید سی. نور الدین زنگی دے نال حضور غوث اعظم دے بیٹے آپ جنگ کر دے رہے. اور حضور غوث اعظم نے مدرسے دے اندر اثر دو بعد جہاد دا شعبہ بڑھے ہویا سی. حضور غوث پاک اپنے مدرسے دے پڑھن والے بچیاں نو اثر دو بعد جہاد سکھاندے سن, تلوار سکھاندے سن, نیزہ بازی, تیر بازی, گھوڑے ہوتے سواری, اے اپنے مدرسے تے طلباء نو سکھاندے سن. اج دسو مسلمان کتے کھڑے؟ 2.25 ارب مسلمان ہیں پوری دنیا وچ. اگر کوئی اپنے گربان جھانک کے ویکھے نا اسی 2 ارب دے قریب مسلمان اور پوری دنیا سب تو زیادہ کھلے مسلمان کھا رہے ہیں. طاقت بھی ساڑھے کول ہے, اللہ رسول دی پاور بھی ہے. پاکستان میں مسجداں کتنی ہیں کسی نے پتہ ہے؟ 8 لاکھ دے قریب مسجد ہیں, مدرسے 5.5 لاکھ مدرسے ہیں. عالماں دی کمی نہیں, پیراں دی کمی نہیں, حافظاں دی کمی نہیں, سیداں دی کمی نہیں. اور پاکستان دے اندر عاشقاں دی بھی کمی نہیں. جیدے کنوں پوچھ لو عاشق ہے, جیدے کنوں پوچھ لو عاشق ہے, جیدے کنوں. ہن اے کیڑا علاقہ ہے جی؟ اچھڑی. اس اچھڑی دے اندر سارے کم از کم اور نہیں تے 80% تک لوگ کہنے ہونگے سی عاشقاں عاشقاں عاشقاں. 80% عاشق. مسجداں بھی ہونی ہیں, عالم بھی ہونے, پیر بھی ہونے, سید بھی ہونے. ایویں پاکستان 20 کروڑ, چلو 26 کروڑ جو 6 کروڑ کڈو, کوئی ہندو, کوئی لبرل, کوئی سیکولر, کوئی دین دشمن, کوئی صحیح, کوئی یہودی. 20 کروڑ تے عاشق ہیں پاکستان. 20 کروڑ عاشق, 5.5 لاکھ مدرسے, 8 لاکھ مسجداں. عالماں دی کمی نہیں, پیراں دی کمی نہیں, سیداں دی کمی نہیں, ہاں جی عاشقاں دی کمی نہیں. پھر بھی برکتاں کیوں نہیں ہیں؟ ذلیل کیوں ہو رہے ہیں پوری دنیا جسی؟ کوئی وجہ تے ہے نا. اج اسی ذلت دا شکار کیوں ہاں؟ اسی حضور دا دین چھاڑ دیتا ہے, اپنی مرضی دے مطابق دین ہوتے چل دیاں. جیڑی حدیث ساڑی طبیعت دے مطابق نہ ہوئے اس حدیث دے بارے سے بکواس کر دیاں. اے حدیث جھوٹی ہے نعوذ باللہ. کیوں جو سانو چنگی نہیں لگی تا نبی دی حدیث جھوٹی ہو گئی نعوذ باللہ.
قرآن دے اندر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے، ہن دسو جس چیز نو اللہ نے فرض کیتا ہوئے کوئی پیر انہوں روک سکتا ہے؟ اللہ قرآن نے کہنا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ میرے حبیب میں مسلمانوں تے جہاد فرض کر دیتا ہے، حضور بھی فرمان مسلمانوں تے جہاد فرض ہے، اللہ بھی کہے جہاد فرض ہے، اس کے باوجود پیر کبھی نے حکمت عملی کے تحت ابھی جہاد کی بات نہیں کرنی، دہشت گردی ہے، ابھی مدرسہ بچانا ہے، مسجد بچانی ہے، آستانہ بچانا ہے، اپنا نام بچانا ہے، تو دسو پھر اسی رب دی منی یا پیر دی منی؟ کھڑے تے اسی معذرت نال، کوئی ناراض ہوئے یا نہ ہوئے او دی مرضی ہے، لیکن اگر کسی نے میری گلاں تو تکلیف ہو رہی ہے تو میں انہاں دی تکلیف وچ اضافہ کرنا آیا۔ کسی نے ساڑی گال تو کھور کھور ہوئی ہے تو وہ دی گال ہے جیسی کھور کھورے جو مزید اضافہ کرنا آیا۔ نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چون غلام آفتابم از ہما آفتاب گویم، نہ اسے کالے ہاں نہ اسی کالیاں گلنا کر دے ہاں، اسی چمک دے محبوب دے غلام تے گلنا بھی اسی چمک دے ہویاں کر دے ہاں۔ 77 سال ہو گئے اسی نور بھی سنیا، بشر بھی سنیا، اسی علم غیب ہوتے بھی سنیا، کدی حضور دے بارے کسی نے دسیا سی آج تک؟ اے لکھاں سلام ہوئن حضور دی شان دسی بابے نے ہے، خدا دی قسم بابا جی نے جڑی گل کی تھی امت اس دوبارہ مر جائے کہ گلہ ہی نہ کرے۔ بابا جی نے فرمایا حضور دی سواری نہیں، حضور دے صحابہ دی سواریاں جتے پیشاب کیتا پوری امت اس خاک برابر بھی نہیں ہے، اور جدو صحابہ دی سواری دے پیشاب برابر کوئی نہیں پھر صحابہ دے بارے کوئی گل کر سکتا ہے؟ جدو انہاں دی سواریاں سوا کوئی نہیں ہے پھر انہاں سوا کوئی ہوئے گا؟ پھر یہ تے صحابہ ہیں، پھر سرکار دی سواری، پھر سرکار دی ذات مبارک خود رسول اللہ دی ذات۔ یہ تے بابا جی نے آکے عشق دیاں گلنا کیتیاں، آسانو آکے دسیا کہ ادب اے ادب ہے۔ ساری زندگی اسی علماء کے ترجمے سنے، ساڑھے بزرگاں نے بھی لکھیا، اردو ترجمے بھی ساڑھے کول آئے کہ موسیٰ علیہ السلام دے جدو رب نے تجلی چھٹی دے موسیٰ علیہ السلام کی ہو گئے؟ بابا جی نے کہا نبی دا ادب نہیں ہے۔ بابا جی نے فرمایا ادب یہ ہے کہ ترجمہ یہ کرو کہ موسیٰ علیہ السلام رب دے جلویں گم ہو گئے۔ فرمایا موسیٰ رب دے جلویں گم ہو گئے، اے ترجمہ نبی دا ادب بھی ہے۔ بابا جی نے جڑا عشق دسیا خدا دی قسم اس وجہ تو اچھا جدو بابا جی اس دنیا تو گئے، ڈاکٹر ہوئے، انجینئر ہوئے، وکیل ہوئے، دنیا دے جس مرضی شعبے نال تعلق رکھے ہوئے، میڈیا آلے ہوئے، سوشل میڈیا آلے ہوئے، مولوی ہوئے، عالم ہوئے، پیر ہوئے، مذہبی ہوئے، غیر مذہبی ہوئے، سیاسی ہوئے، غیر سیاسی ہوئے، ساریاں نے کیا کہ بابا جی ایک سچے عاشق رسول تھے۔ کیا نا؟ اچھا ہن ایمان دے گل دسو قیامت تک پھر عاشق تے سچا ہوئی ہوئے گا جڑا عاشق علی لائن وچ کھڑا ہوئے گا؟ بھئی عاشق تھے لیکن ہم کھڑے نواز شریف کے ساتھ ہیں، وہ عاشق تھے لیکن ہم کھڑے یزید کے ساتھ ہیں، وہ عاشق تھے، وہ سچے عاشق تھے لیکن ہم جھوٹوں کے ساتھ کھڑے۔ ایک کیڑی گل ہوئی پھر بھئی آج اہل سنت کے اندر دو لڑائیاں چل رہی ہیں، کہنے جڑا صحابہ دے گستاخاں نال بیٹھ جاوے کی ہو گیا؟ رافضی۔ جڑا اہل بیت دے گستاخاں نال بیٹھ جاوے کی ہو گیا؟ ناسبی۔ ایویں ایہی کہنے نا؟ اللہ اکبر۔ ایمان دے لے گل دسو ساڈا بھی اس گل تے کٹ ہے، جڑا صحابہ دی گستاخی نہ کرے گستاخ نال بہ جاوے کہنے سنیت تو خارج، جڑا اہل بیت دی گستاخی نہ کرے گستاخہ نال بہ جاوے کہنے اہل سنت تو خارج ہو گیا۔ دوویں خارج ہو گئے، صحابہ و اہل بیت دے گستاخاں نال تعلق رکھنے والے سنی نہیں رہے تے حضور دے گستاخ نال تعلق رکھنے والا کون ہے پھر؟ اتھے عقیدہ اہل سنت ہے، اتھے کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ صحابہ دی عزت بھی حضور دی وجہ تو ہے، اہل بیت دی عزت بھی رسول اللہ دی وجہ تو ہے۔ دسو پوری دنیا دا سب تو بڑا گستاخ کون ہے اس ٹائم؟ قرآن عریض پوری اس ٹائم زمین ہوتے سب تو بڑا گستاخ کون ہے؟ فرانس دا صدر میکرون، جنہیں حضور دے نعوذ باللہ خاکے بڑھا کے اپنی عمارتوں ہوتے سرکاری سطح دے گستاخی کی تھی، اور پاکستان دا وزیر اعظم شہباز شریف نے جا کے انہوں جفا پایا اور انہوں نے یاری لائی، اور ایتھے تحریک لبیک پاکستان دے 8 بندے نون لیگ نے شہید کیتے فیض آباد وچ، 1,500 کارکنان نوں جیلیں سٹیا، 1,500 زخمی بھی کیتے، نال ممتاز قادری نوں انہوں نے پھانسی بھی چڑھایا، نال مرزائیاں دے گند خانیاں نوں پروٹیکشن بھی دے رہے ہیں کہ مرزائیاں نوں بھی سپورٹ کر رہے ہیں، مرزائیاں دے حق وچ بھی بول رہے ہیں۔ ایک کھلا گستاخ رسول نال کھڑے ہیں، جیڑا عالم، جیڑا مولوی، جیڑا پیر، جیڑا سید انہاں نال کھلو جاوے، دسو وہ سنی کے میرے یا پھر؟ صحابہ اہل بیت دی عزت زیادہ ہے یا نبی دی؟ جیڑا نبی دے گستاخاں نال کھوے وہ سنی رہ گیا۔ ایتھے فتوے کیوں نہیں لاندے؟ ایتھے کیوں اپنا چندہ بند ہوندا ہے؟ جس مسجد صدر بینک وچ نوکری کردا ہوئے کدی عالم سود تے تقریر کردا ہے؟ جس مسجد دی کمیٹی دا ممبر حرام کماندا ہوئے او کدی حرام تے تقریر کرے گا؟
جس مسجد دا ممبر ختم نبوت دے غداراں نال کھڑا ہوئے اوتے عالم نو کدی ختم نبوت دی گل کرنے دی اجازت ہوئے گی؟ جس مسجد دے بنیاداں دے اندر سود دے پیسے نال مسجد بنی ہوئے اوتے پڑھی ہوئی نماز مومن دی معراج ہوئے گی؟ پھر دسو نا اے شہریں جتنیاں بھی مسجداں ساڑے بڑیاں اے تے سارے اتو تے کہ تھلے میں تانوں ایمان دے گل دس رہا اللہ ماشاءاللہ پاکستان کوئی لوگ بچے ہیں نہیں تو 60 تو 70% لوگ کاروبار دے اندر سود کما رہے ہیں۔ اور اس ٹائم ساڑے نوجوان بھی یہ تانوں میں دس دے وہاں آج کل آئی ہوئی ہے کرپٹو کرنسی اور بینانس تے فلانی دے ٹیری موبائلاں تے بیک انگریز کیڑا سیانا ہویا ساڑے بچیاں نو گھر بیٹھے بیٹھے لکھاں روپے دے رہے ہیں ساڑے پیو دادے چٹیاں دانیاں کر دیتیاں مزدوریاں کر کر کے انگریز ایڈا سیانا ہویا گھر بیٹھے بیٹھے لکھ دے رہے ہیں وہ سانو حرام کھوا رہے ہیں۔ پھر ساڑی نسلیں بھی وہی پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک کرپٹو کرنسی سود دی ہے قسم ہے پاکستان ساڑے علماء نے بیٹھ کے تو فتویٰ دیتا ہے لیکن 250 ملین کتنے بڑھ دیں 1 ملین 10 لاکھ بندے آنے تے 250 ملین مطلب 250 کروڑ بندے 250 کروڑ بندے مطلب 2.5 ارب پوری دنیا سود کھا رہی ہے بینانس تے کرپٹو تے بٹ کوئن تے یہ ساری سود دیاں قسمیں سانو پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی جناب بس لگے ہیں بھی موبائل میں ہم نے 50,000 ڈالا تو ہمیں روزانہ 5,000 مل جاتا ہے۔ یار کوئی خدا دا خوف کرو کوئی حلال حرام دی کوئی تمیز کرو کوئی اللہ رسول دی طرف واپس آو کی تسی پیسے دے پیچھے پہ گئے ہو دن رات صرف یہی ہے پیسہ 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 پیسہ۔ ساڑے وڈے نہیں سن ساڑے پیو دادے نے سانو کما کے نہیں کھوایا انہوں نے سانو نہیں کیتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر وزرعتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا الى دینکم۔ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت تو پہلے میری امت بے نہ کرے گی سود کھائے گی بے نہ سود دی قسم ہے۔ حضور نے فرمایا وزرعتم بالزرع اے جناب زراعت نال پیار کرنگے زمیناں نال پیار کرنگے۔ اج ویکھ لو سویرے سویرے زمین نو پانی لانا سارے نو یاد ہوندا ہے فجر دی نماز پھر بھی کوئی نہیں پڑھدا۔ حضور نے فرمایا زمینوں دے پیچھے بہ جان گے واخذتم اذناب البقر حضور نے فرمایا جانوراں دی دماں نو نپ لین گے مطلب جانوراں نال پیار کرن گے۔ قربانی دا عید دا موقع آندا ہے سارے مجھاں گاواں بکرے لے کے ساری دنیا نو وکھا رہے ہونے اے سنت ابراہیم دی سارے نو یاد ہے جب ابراہیم نے نمرود دی آنکھ آنکھ پائی اے سنت کسے نو بھی نہیں یاد۔ ابراہیم نے جڑا فرعون نمرود نو للکاریا او سنت کسے نو بھی نہیں یاد۔ ابراہیم نے جڑے نمرود دے بتاں نو پاش پاش کیتا او سنت کسے نو بھی نہیں یاد۔ بکرے والی سارے نو یاد ہے کھان والی سنت سارے نو یاد ہے قربانی والی کسے نو بھی نہیں یاد۔ یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل گلو لالہ کا نہیں پابند بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ ساڑھا کام ہے اذان دینا اسی تے گل کرنی ہے سانو 77 سال ہو گئے صرف ای سنا دیا جا رہا ہے۔ محرم دا مہینہ شروع ہوندہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ مجھے سفر دا مہینہ شروع ہوندہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ربیع الاول دا مہینہ شروع ہوندہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك والضحى والليل اذا سجى والليل اذا يغشى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ معراج علی رات آ جاوے سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ یہ روزے کا مہینہ آ جاوے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام۔ یہ حج دا مہینہ آ جاوے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ کل خانی ہوئے جمعرات ہوئے 40واں ہوئے مرن ہوئے کل نفس ذائقۃ الموت شادی دا موقع ہوئے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ قیامت ذکر کرنا ہوئے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سجرت جلسہ دستار فضیلت ہوئے انما یخشی اللہ من عباد العلماء۔ اے قرآن دیا چند ایتاں 77 سال تو سانو سنیاں جا رہی ہیں اے دے وچ 5-10 اور ایڈ کر لو یا 15-20 اور ایڈ کر لو اج تک قرآن دے وچوں کدی تسی G3 بھی سنی ہے LMG بھی سنی ہے 223 AK-47 M4 کدی قرآن دے وچوں اسلحہ بھی سنیا تسی جبکہ قرآن وچ موجود ہے۔ اگر سانو دسیا گیا ہوندا پھر کشمیر دیاں دھیاں نال مسجدیں زنا نہ ہوندے۔ اگر سانو دسیا گیا ہوندا پھر کشمیر دے بزرگاں دے منہ دے اندر ہندو پیشاب نہ کر دے۔ اگر یہ دسیا گیا ہوندا پھر بابری مسجد ڈھا کے اتنے مندر نہ بنا دے۔ اللہ دے بندے اور جوانوں تسی یہ سوچنا سی کہ اسی بابری مسجد دا بدلہ کیویں لینا ہے اسی جناب دنیا داری دے پیچھے بہ گئے ہیں۔
اور جدو دین دے پیچھے پاؤ گے نا، حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ، آپ نے اپنے وزیرہ مشینہ نو کٹھا کیتا تے اپنے سواریاں کھڑیاں کر دیتیاں سورج دی سائڈ دے، اس سائڈ دے سایہ اگے آ گیا، سایہ کی ہویا اگے، انہوں نے کہا جی یہ گھوڑے اندر جڑا سایہ ہے نا سایہ اینو پھڑنا ہے، سارے گھوڑے نسائے، سایہ آگے گھوڑا پیچھے، سایہ آگے، کتے ہاتھ آنا سی بھی جوڑ گھوڑا جیویں نسنا سی، سایہ بھی اگے جانا سی، وہ ہم نے پیا نہ کیا، انہوں نے کہا رک جاؤ، کافی دیر بعد انہوں نے کہا گھوڑے واپس موڑو، جو تو گھوڑے واپس موڑے تو پھر واپس گئے تو سایہ پیچھے پیچھے آ گیا، محمود غزنوی رک گیا، انہوں نے کہا سن لو وزیرو، اے دنیا دی مثال ہے، اگر دین چھڑ کے دنیا دے پیچھے نسو گے ہتے نہیں آئے گی، لیکن دین دے پیچھے نسو گے دنیا تھوڑے پیچھے پیچھے آئے گی۔ آج اسی دین چھڑ دیتا ہے تاں کر کے دنیا ہاتھ نہیں آ رہی، سارے وڈیاں دین پڑھیا، وہ قرآن دیاں تلاوتاں کرتے سن، نمازاں پڑھتے سن، فجر دے ٹائم اٹھ کے اللہ اللہ کرتے سن، برکت دے ٹائم مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول آپ کول بندہ آ گیا، انہوں نے کہا حضور کتی سوندی ہے 10 12 بچے دیندی ہے تے گائے سال ایک مجھ سال ایک بکری 2 3 بچے دے دیندی ہے، اے ہر سال روزانہ دی تعداد لکھاں دی تعداد قربان بھی ہونے ذبح بھی ہونے تے کتے کدی ذبح بھی نہیں ہوئے، جتھے ویکھو بکریاں دے ریوڑ تے ریوڑ ہیں تے کتیاں دے کدی ریوڑ نظر ہی نہیں آئے، ایک ہی وجہ ہے تے مولا علی شیر خدا نے گل کی فرمائی، آپ نے فرمایا گل انج ہے کہ کتے ساری رات بھونک دیں، کی کر دیں ساری رات بھونک دیں، جدو فجر برکت دا ٹائم آندا نا تہجد دا ٹائم، اس ٹائم کتے سو جان، انہوں نے برکت نہیں لبدی تے حلال جانور ساری رات سوندا ہے، تہجد دے ٹائم اٹھ جاندا ہے اللہ اللہ کردا ہے، اللہ نے تاں برکت دیتی ہوئی ہے، آج ساری قوم دے اندر بھی ہے، جس دن تے اسی کتیاں دے رستے تے ٹرے ہاں پھر اسی ذلیل ہو گئے، اسی ساری رات موبائل تے فلماں ویکھدے ہاں، جدوں تہجد دا ٹائم آ جاندا سانو نیند آن لگ پیندی ہے، وہی برکت دا ٹائم ہوندا ہے، رب دی رحمت لین دا ٹائم ہوندا ہے، اس ویلے اسی سو جانے ہیں، تاں ہی تے برکت اٹھتی جا رہی ہے، ساڈے وڈے شادیاں دے موقع تے ایک ہفتہ پہلے پورا خاندان کٹھا ہو جاندا سی، چاچے مامے کزن ملیر جی سوت سارے آ جانے، مساحت آج ساریاں، کدی دیسی گھی نہیں مکیا، دودھ نہیں مکیا، چاواں نہیں مکیاں، پاپے نہیں مکے، روٹیاں نہیں مکیاں، مکھن نہیں مکے، اج شادی دے موقع تے 5 بندے بھی گھر آ جان موت پہ جاندی ہے، شادی حال ہے جاؤ پیسے دیو روٹی کھاؤ گھر جاؤ، بس یہی موقع، اس ویلے تو اپنے آپ نو بدلو، حضور دے دین دے اندر عزت ہے، مولا علی شیر خدا دی میں گل سنا رہا سی، میں نے بس اجازت، مولا علی شیر خدا دے مقابلے چاہے عمر بن عبد بود 1000 بندے نال کلہ لڑدا سی، ساڈے وڈے اے ہیں 1000 نال کلہ لڑدا سی، آ کے مدینے چوں نے آواز لائی، انہوں نے کہا ہے تڑے چ کوئی جنے ماں دا دودھ پیتا ہوئے علی آ کے میرے نال لڑے، پوری دنیا دے اندر مشہور سی عمر بن عبد بود، او دے نال کوئی لڑدا بھی نہیں سی، عرب دے اندر بہت بڑا دلیر سی، بڑا بڑا قد کاٹ، جدوں نے آواز لائی تے مولا علی سب تو پہلے کھڑے ہو گئے، عرض کیتی یا رسول اللہ مینوں اجازت دیو میں جانا ہے، یہ نہیں کہ حضور اجازت دیو میں انہوں پھوک مار کے آواں، یہ نہیں کہا، آج کل دے لوگ دے ہی چاہنے، مولا علی فرمایا، حضور نے فرمایا علی بہ جا، سامنے عمر بن عبد بود ہے، مولا علی بہ گئے، انہیں دوری واری پھر آواز لی، مولا علی پھر کھڑے ہو گئے، حضور نے پھر بٹھا تا، انہیں تیری واری پھر آواز لی، مولا علی پھر کھڑے ہو گئے، کہ ہونوں نہیں، ہونوں حضور اجازت دیو، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے مولا علی دے سیر ہوتے خود امام شریف بنیا، کی بنیا؟ آج جناب اے بھی میں ہنے گل بھی کر رہا سی، میں خود پڑھدا رہا کیوں جو ساڑھے آستانیاں دے ساڑھے پیرانے عظام نے رسول اللہ دا امامہ چھڑ کے ٹوپیاں شروع کر دیتی ہیں، جمعے دے ہوتے بھی جمعے دی نماز پڑھتے ہوئے بھی ٹوپی پہن بھی، حضور نے امامہ شریف پایا، ٹھیک ہے ٹوپی بھی ہے ایسی منکر نہیں ہے، لیکن یار جمعے دی نماز ہے، امامت کران والے تو کوئی امامہ شریف ہونا چاہیے، بابا جی دے امامے دی کیسے روب داب سی، پوری دنیا دا کفر، صرف ایک بابا جی نے وال دیتا او دے نال بھی پورا کفر ہی لیا ہے، گل ہے ہوئے محمد عربی دا شعر، سچی گل ہے، اسی نہیں ویکھیا ہو جائے، اسی اپنے بزرگاں دے بارے پڑھیا ضرور ہے، لیکن ویکھیا تے پھر امیر المجاہدین نو ویکھیا، مولا علی شیر خدا دے سیر تے حضور نے خود امامہ بنیا، امامہ بن کے مولا علی نو حضور نے تسبیح دی دیتی، جا بھئی تبلیغ کر کے چلا کٹ، اے کیا کی دیتی کی دیتی سبحان اللہ، چلو شکر، پتہ ہے میں کہ نہیں دے، ویسے قرآن بھی ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بعد ہے، تسبیح بعد ہے، پہلے نبی دی عزت ہے، پہلے نبی دا ادب ہے، پہلے نبی دی عزت ہے، پھر ہے تسبیح، اس وجہ تو یہ سانوں بابا الحمدللہ بابا جی سمجھا گئے اور ساڑھے آقا مولا دین دس گئے، مولا علی شیر خدا نو حضور نے تلوار دیتی، مولا علی وہ مقابلے گئے، انہوں جا کے کہے ہوئے انہیں نہ رکھیا ہوا سی دنیا چ، انہوں کوئی ماردا ہی نہیں سی، وہ لڑدا ہی کوئی، جہاں لڑدا انہیں مار دینا، انہوں بڑی اکڑ سی، انہیں نہ اصول رکھیا ہوا بھی میریاں جیڑا بھی میرے نال لڑنا ہے گا، انہیں 3 آخری خواہشیں چوں ایک خواہش وہ پوری کراں گا، اے عمر بن عبد ایک نہ انہیں شرطاں رکھیا ہوئی سن بھی میں جیڑا بھی کوئی میرے نال لڑنا آئے گا 3 گلاں چوں ایک گل وہ میں ضرور مناں گا،
مولا علی انہوں جا کے کہا ہوئے میں نے سنیا بھی جیرا بھی تیرے نال لڑنا ہوئے انہیں 3 گلیں جو ایک گل مند ہے. انہوں نے کہا ہاں جی. مولا علی فرمایا پہلی گل یہ ہے کہ چپ کر دے حضور دا کلمہ پڑھ لے بچ جائیں گا. منان والی گل ہے ویسے منانا تو این جگہ گوڑے گٹے نپ لیندے. حضور مہربانی کرو اسلام امن سے پھیلا ہے محبت سے پھیلا ہے لڑائی کی باتیں نہ کرو پیار کی باتیں کرو. ہمیں ڈراؤنا اونچی آوازوں سے ڈرا رہے ہو ہمارا دل کانپتا ہے. یہی آخیا. مولا علی فرمایا پہلی گل ہے چپ کر دے حضور دا کلمہ پڑھ لے بچ جائیں گا. انہیں کہا کلمہ نہیں پڑھنا کلمہ پڑھنا ہوتا ہے انہیں دور آندا خندق کراس کر کے آندا ہے نہیں ہو سکتا. مولا علی دوجی گل آپ نے فرمایا دوجی گل یہ ہے کہ حالی بھی ویلا ہے نس جا. حالی بھی ویلا ہے بچ جائیں گا نس جا بھی وقت ہے بعد پھر نہ کبھی موقع نہیں دیتا سی. میں یہی اشارہ انہیں کہا اگر میں نس گیا عرب دی عورتیں میں تانے دین گیا کہ 1000 بندے نال کلا لڑدا سی ایک کنوں ڈر کے آ گیا فرمایا میں تانے سندا رہاں گا ساری زندگی اے نہیں ہو سکتا. مولا علی فرمایا تیری گل پھر یہ ہے کہ میدان خالی ہے تھلے لو. وہ منہ دا کھلا ہکا بکا وہ وات پٹیج گیا. منہ کھلن ساڑے سے رہ کے کہنے وات پٹیجنا وات وہ پٹیج گیا. جی میں آج لوگوں نے وات پٹے ہوئے بھی ساد رضوی ہے بچہ دے پورے امریکہ نو بھی اگے لائے ہوئے ہے. مودی بھی کہندا ہے ٹرمپ بھی کہندا ہے اوے انہوں روکو ہوئے لبیک والے انہوں روکو پاکستان دی ایجنسیاں بھی کہنے اوے انہوں روکو اے نہ دے اے رب دی. اور مولوی بھی ہن بیچارے پریشان ہیں. وہ کہنے جی یہ جذباتی جماعت ہے. اس جماعت میں نا بڑی عمر کے لوگ ہونے چاہیے جو پختہ عمر کے لوگ ہیں اور جن کو تجربہ ہو سیاست کا انہوں نے اسلامی سیاست پڑھی ہوئی ہو دین پڑھا ہوا ہو. میں کہا شاہ صاحب بچے ہیں. ایک مفتی بولیا کہنا انہاں دی جماعت بچے ہیں جذباتی. میں کہ ساڑی جماعت دے وچ سرپرست اعلیٰ ہیں قاضی محمود عوان صاحب وہ بچے ہیں. علامہ فاروق الحسن صاحب دے اپنے 14-15 بچے ہیں وہ بھی بچے ہیں. ڈاکٹر شفیق امینی صاحب بھی بچے ہیں. پتہ نہیں وڈے کیڑے ہونے نے مطابق کہندے نے بچے ہیں جذباتی ہیں. میں کہ گل اگر بچیاں دی بھی آوے نا تے حضور دی امت دا سب تو وڈا فرعون سی ابو جہل انہوں لمیا بچیاں ہی پایا سی. پھر اگر گل بچیاں دی کر دے ہو پھر محمد بن قاسم 16 سال دے 9 ماہ دا جوان سی راجہ دہر نو آ کے بچے نہیں لمیا پایا سی. اسی تے پھر 30 سال دے ہاں. یہ تو گل ہی نہیں ہے گل حسد ہے. یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ یہ سیاسی نعرہ ہے یہ نہیں لگانا. ہن دسو یہ نعرہ سیاسی ہے حضور دا ہے. مولا علی نو حضور نے بلایا یا علی انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. حضرت معاذ نو حضور نے کہا یا معاذ انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. حضرت بلال نو کیا بلال حضرت بلال نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. ہن ایک گل تانوں دساں یہ نعرہ لان لگیاں مولوی پیر ٹھردے کیوں نہیں تے لاندے کیوں نہیں پتہ ہے تانوں؟ یہ جی بہت بڑی وجہ ہے. ویسے بابا جی نے جو جملہ فرمایا نا کہ صحابہ دے سواریاں دے پیشاب برابر پوری امت نہیں وہ دے وچ بابا بھی شامل ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں انہاں دا سیدنا صدیق اکبر نعوذ باللہ کوئی تقابل کران لگا یا مقابلہ نہ. ایک گل دسو نعرہ حضور دا ہے جدوں بھی لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لگدا ہے کدی کسی دے ذہن وچ سیدنا صدیق اکبر ہیں عمر ہیں عثمان ہیں مولا علی ہیں امام حسن حسین ہیں امام اعظم ہیں امام شافعی امام مالک امام محمد بن حنبل نعرہ جتھے بھی لگتا ہے لوگ کہنے نے باب خادم لوایا سی. اے وفا دا صلہ ہے کہ بابا جی نے دنیا اپنے نعرے نہیں لوائے مالکہ نے اپنے نال شامل کر لے. ہن قیامت تک جتھے بھی لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لگنا ہے کوئی اور یاد آوے نہ آوے بابا خادم یاد آنا ہی آنا. لوگ کہنے نے باب خادم نے نعرہ لوایا سی. یہ باب خادم ہے باب خادم ہے امیر المجاہدین کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے نعرہ حضور دا ہی ہے لیکن حضور نے اپنے غلام نو بھی اپنے نال شامل کر لے غلامی پکا کر لیا شامل کر لیا. اس وجہ تو نہ مولا علی شیر خدا جدو انہیں کہنا دا منہ کھلا وات پٹا انہیں کہا یار ایک ہی گل ہوئی مینوں تے آج تک عرب کسی نے للکاریا بھی نہیں. یہ کون ہے؟ انہیں کہا تو کون ہے؟ مولا علی فرمایا میں ابو طالب دا بیٹا. انہیں کہا نہیں میں تیرے نال نہیں لڑنا تیرے ابا جی نال بڑی پکی یاری سی بڑے پکے یار سن میں نہیں لڑدا. مولا علی فرمایا میں نبی دا دشمن سمجھ کے تیرا سر لانا جانا تھلے آنا یا میں آواں. پھر وہ تھلے آ گیا. انہیں کہا تو جاندا ہے میرا نام عمر بن عبد ود ہے. اور دنیا اپنے بچیاں نو عرب دیاں عورتاں میرے کہانیاں میرے واقعات سنا کے دلیر کر دین بہادر کر دین اور میں 1000 بندے نال کلا لڑدا اور تینوں پتہ نہیں ناشتے میں پورا اٹھ کھا جانا میں ایڈا دلیر ہاں تینوں پتہ نہیں حالی تک شاید میرا. مولا علی فرمایا اسی صوفی لوگ ہیں حضور مہربانی کرو. یہی کیا حضور ہم اللہ کرنے والے لوگ ہیں فقیر لوگ ہیں درویش لوگ ہیں کیوں جو ہمیں ولایت کی سرداری ملی ہے پوری دنیا کے ولیوں کے ہم سردار ہیں تو ولی جو ہوتا ہے وہ تو ٹھنڈا ہوتا ہے اس لیے ہم ٹھنڈے لوگ ہیں مہربانی کریں ہمیں نہ ڈرائیں. یہی کیا مولا علی فرمایا اے ان الذی سمتنی امی حیدرہ میری ماں نے بھی میرا نام ببر شیر رکھا ہے.
صحابہ کہنے مولا علی عمر بن عبد ود درمیان اتنی لڑائی ہوئی مٹی اڑی گرد و غبار اڑیا تے مولا علی عمر بن عبد ود اندر لک گئے. سانو نہیں پتہ اندر کیا ہو رہا ہے, بس مٹی سی تے اندروں تسبیحاں دی آواز آ رہی ٹھک 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 ٹھک. ایویں کی آواز آ رہی سی؟ تلواراں دی آپس سے ٹکران دی آواز آ رہی سی, تلواراں دی. مولا علی عمر صحابہ کہنے ہیں سانو نہیں پتہ اندر ہو کی رہا ہے. کہنے ہیں ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ علی نے وہ سر لا دیتا ہے. کہنے جیویں حضور نے ارشاد فرمایا سانو آواز آئی نعرہ تکبیر. کہنے نے اسی ویکھیا مولا علی دے سینے دے چڑھ کے اوری گردن کٹ رہے سن, دے سینہ چوڑا کر کے پہلوانہ دی طرح چل رہے سن, دے شیر پڑھے سن نصر الحجارت من صفاحت رأیہ ونصرت رب محمد بثوابی لا تحسبن اللہ خاذل دینہ ونبیہ یا محشر الاحزاب. فرمایا اے بتاں دا مددگار, اے بتاں دا پجاری عمر بن عبد ود, اے بتاں دا منن والا, آیا علی دے مقابلے چ اینو پتہ ہی نہیں اللہ نے علی نو طاقت کتنی دیتی. علی نے دا سر لا کے رب محمد دی مدد کیتی, نبی دا گستاخ ماریا تے رب دی مدد کیویں ہوئی؟ مولا علی اشارہ کر کے قیامت تک جڑا بھی نبی دا گستاخ مارے گا وہ رب دی مدد ہوئے گی. ممتاز قادری نے شیطان تاثیر نو واصل جہنم کر کے رب دی مدد کی تھی. غازی المدین نے گستاخ رسول نو مار کے رب دی مدد کی تھی. مرید حسین نے, عامر عبد الرحمن چیمہ نے, غازی عبداللہ شیشان نے, غازی عنایت علی زرداری نے گستاخ رسول نو مار کے رب دی مدد کی تھی. اور مولا علی نے جڑا اگلا جملہ فرمایا لا تحسبن اللہ خاذل دینہ ونبیہ یا محشر الاحزاب. فرمایا قیامت تک آنے والے لوگوں مسلمانوں اے میری گل سن لو, قیامت تک یاد رکھنا اللہ اپنے نبی نو بھی ایویں نہیں چھڈے گا, نبی دے دین نو بھی ایویں نہیں چھڈے گا. قیامت تک اللہ اپنے نبی دی بھی حفاظت کرے گا, نبی دے دین دی بھی حفاظت کرے گا. رب تے کرے گا, کوئی ساڈا بھی کوئی نہ کوئی حق ہے. اسی بھی رسول اللہ دے دین واسطے کھڑے ہوئے اپنے بچیاں نو تیار کریے. اگر سانو بچیاں واسطے تیار کیتا گیا بریانیاں پکاؤ, حلوے پکاؤ, امام حسین دے مرغے پکاؤ, امام حسین دے نا دے مرغے پکاؤ, بکرے پکاؤ, لنگر پکاؤ, کٹے ذبح کرو, مجھاں ذبح کیتو, اسا کیتا کہ نہیں کیتا؟ اگر سانو تیار کیتا جاندا کہ حسین نے اپنے بچے دیتے تسی بھی اپنے بچے دیو, اسی بچے نہ دیندے. اس وجہ تو اٹھو رسول اللہ دے دین دی خاطر اپنے بچے بھی قربان واسطے تیاری کرو. دین قربانی منگدا ہے. دین جدو بھی آئے گا نا, میں تانوں قسم با خدا گل کر رہا, تاریخی گل کر رہا, دین جدو بھی بچے گا نا مناظریاں نال نہیں بچے گا. دین جدو بھی بچے گا حسین دے کردار نال بچے گا. دین واسطے قربانی بھی دینی پینی ہے, بچے بھی دینے. اسی تے الحمدللہ امیر المجاہدین نے تیار کیتا ہے لبیک علیاں دے گردناں حضور واسطے ہیں, کوئی اتو کٹے یا اتو کٹے کٹواواں گے حضور دے نام دے انشاءاللہ. اسی ہر وقت تیار ہیں. بس آخری گل مینوں اجازت, حضرت خالد بن ولید میں جواناں واسطے سنا رہے ہیں جڑے ساڑے جوان انڈیا دے ہالی ووڈ دے بالی ووڈ دے ہیروؤں دے پیچھے لگے کھڑے نا بھی اے ساڑے ہیرو ہیں, وہ ساڑے ہیرو نہیں, اے نقلی ہیرو ہیں. اے دے جناب ایکٹنگ کر کے لڑ دیں, ساڑے اصلی سن. سنو حضرت خالد بن ولید دے کزن ہیں, رشتہ دار ہیں حضرت زرار جنہ دے نام دا پاکستان کو ٹینک ہے. انہوں نے کافرہ نے گرفتار کر لیا تے کافر گرفتار کر کے لے گئے. حضرت خالد بن ولید چھڑان واسطے مسلمانوں دا لشکر لے کے گئے. اے یاد رکھنا ہمیشہ حضور دے دور دے لے کے نا ہن حضور دے غلاماں دے دور تک امیر المجاہدین تک ہمیشہ جدو بھی مسلمان تے مسلماناں دے مقابلے کافر یا کافراں دے یار یا اعلی کار یا منافق یا مسلماناں دے لبادہ اوڑھ کے جدو بھی مسلماناں دے مقابلے حق دے مقابلے کفر آیا نا تعداد وچ ہمیشہ کفر زیادہ رہے. مسلمان ہمیشہ تھوڑے سن. فیض آباد وچ بھی 150 سن, سامنے 28,000 کھڑیا سی تے 150 لمیا پایا یا 28,000 نے لمیا پایا؟ 150 نے پایا. اے اللہ رسول دی پاور ہے. حضرت خالد بن ولید لشکر لے تے گئے, کافراں دے لشکر بھی زیادہ, علاقہ بھی انہاں دا, تعداد بھی زیادہ, اسلحہ بھی زیادہ, ہر شے انہاں کول زیادہ. صحابہ کہنے اسی حملہ کیتا, جدو انہوں نے حملہ کیتا ساڈے اوتے جوابی حملہ, ساڈے قدم اکھڑے. ہن میں اے تے نہیں کہہ سکدا کہ صحابہ نو کوئی پیچھے ہٹا سکدا. ایتھے مؤدبانہ ادب والا ترجمہ یہ ہے کہ صحابہ نے یہ کہا کہ اسی ایک جوان دی دلیری ویکھنی سی تاں اسی تھوڑے جے پیچھے ہٹ گئے بھی کلا اینو ویکھیے کیا کردا ہے. کہنا اسی ویکھیا ایک جوان آیا بجلی دی طرح اودا گھوڑا نسدے ہویا, نقاب پوش منہ لکایا ہویا. کہنے منہ لکایا ہوا آیا, اسی ویکھیا جتنے بھی سجی سائڈ دے خالد بن ولید دے کافر کھڑے سن, کلے ایک جوان نے پورا لشکر تتر بتر کٹ کے گاجر مولی اتنا کٹ دیتا. پھر کھبے پاسے آیا, جتنے لشکر سن کلے ایک نے ہزاراں دے لشکر نو نسا دیتا. کہنے جدو خالد بن ولید دے نیڑے آیا انہوں نے پوچھیا میاں کون ہے؟ جوان ایسا جوان دے بہادر میں زندگی پہلی باری ویکھیا ہے, ایسا آج تو ساڈا سر فخر نال بلند کر دیتا ہی, کون ہے میاں؟ حضرت خالد بن ولید کہنے انہوں نے اشارہ کیتا, صحابہ کہنے کہ میرا نا نہ پوچھو, میرا نا نہ. خالد بن ولید کے نا دے دسنا پینا ہے, جوان نا دے دسنا پینا ہے, کون ہے تو, تیرے نا کی ہے؟ قیامت تک مسلمانوں پتہ لگے کہ ساڑے ہیرو سن, ساڑے وڈے اے سن. صحابہ کہنے جدو حضرت خالد بن ولید بار بار اصرار کیتا نا کہ میاں دس کون ہے,
کہنے لگے جو بولے دے اگے مرد دی آواز نہیں سی، اگے عورت دی آواز سی، بولیاں آپ نے فرمایا حضرت زرار دی بہنا حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنے بھائی دا انتقام لینا ہی ہاں۔ ساڑیاں ماما اتنی دلیر سن، اج مردوں کی ہویا گھر بہ کے ساڑیاں لتاں کم دیا رہنیاں، ہو جی مولوی نال کھلو گئے، مولوی نال نہ کھلو، دین نال تے کھلو۔ وہ ساڑھے پیچھے نہ سی، تینوں ایک باری ایک تقریر ہونے تک میں کہا بھی مینوں منو، میں کہا یار بابے نو منو فلانے نو منو، میں تینوں یہی کہا، بابا جی بھی یہی دس کے گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ اسی تو تینوں یہی کہا حضور نو منو، حضور دے دین نال کھڑو، اسلام نال کھڑو۔ 70 سال ہو گئے پاکستان بنیا، انہوں نے سانو دتا کی ہے سوائے منگن دے۔ ساڑی ماں آٹے دی لائن لگے دی مریم نواز کیوں نہ لگے، دے پیو بڑھائیں پاکستان۔ مینوں کوئی بندہ کھڑا ہو کے دسے کہ نواز شریف دے پیو دادے چوں یا پردادے ہیں چوں کسی نے پاکستان بنانے والے قربانی دیتی ہوئے، کوئی دسے عمران خان دے پیو دادے یا پردادے چوں کسی نے قربانی دیتی ہوئے، کسی نے زرداری دے دسے کوئی زرداری ڈاکو دے پیو دادے نے پاکستان بنانے والے، ساڑھے وڈے سن جنہیں پاکستان بنایا، پیر سید مہر علی شاہ، علامہ فضل خیر آبادی، علامہ نعیم الدین مراد آبادی، پیر سید جماعت علی شاہ، سید کفایت علی کافی، سید حسرت علی موہانی، پیر سید دیدار علی شاہ، پیر سید ابو الحسنات محمد احمد قادری، سید خلیل احمد قادری، علامہ اقبال، قائد اعظم، علامہ عبدالستار خان نیازی، علامہ سید خلیل احمد قادری، احمد اللہ شاہ مدراسی، اے ساڑھے وڈے سن جنہیں پاکستان بنانے والے قربانیاں دیتیاں، تاں کر کے پاکستان بنیا، علم و دین نے خون دیتا، او دی برکت نال پاکستان بنیا۔ اج پاکستان دے مامے او بن گئے جڑے پاکستان بنانے والے سن اج منگ رہے ہیں۔ ساڑیاں دھیاں جس چوکے جاؤ پاکستان دے شہر ہر چوکے دھیاں منگن واسطے کھڑے، نکے نکے دھیاں بندے نے ڈب مرنا دے، کینوں کینوں پیسے دئیے، کہنے مولوی خراب ہیں، مولوی خراب ہیں، بھی دھیاں نو مولوی لے آئیں گے روڈاں تے، اٹے دے لینے مولویاں نے لایا ماما نو۔ اس قوم دے جواناں نو 90 لاکھ منڈا 2024 چھڑ کے گیا پاکستان، ہون کی لگیا جی آج فروری ہے، فروری دی کی ہو گئی 22 فروری، ہون تک پاکستان دے پاسپورٹ جڑے بنے نا باہر جان واسطے منڈیاں نے جڑے پاسپورٹ بنے 37 تو 38 لاکھ پاسپورٹ بڑھ چکے ہیں۔ ادا کی مطلب ہے پاکستان کوئی شے بھی نہیں ہے، ہر پاکستانی نوجوان گھر ملک چھڑ کے جا رہے ہیں کہ باہر جا کے کمائیے، بھئی یار ملک کے واسطے بڑھایا سی جدوں اسی باہر جا کے پھر انگریزاں دی غلامیاں کرنیاں سن، شیخاں دے اٹھ نوانے سن اسی جا کے دبئی وچ، انہاں دے جناب لیٹرین صاف کرنے سن، دے پاکستان انہاں دی بدماشی واسطے بڑھایا سی۔ کی اللہ نے پاکستان نو نعمت نہیں دیتی؟ کوئی اٹھ کے مینوں دسے۔ تسی لوہا ایتھے پہاڑ موجود ہیں پورے پورے لوہے دے جتے نال سریا بڑھدا ہے، سونا ریکارڈ ایک پہاڑ ہے پوری دنیا سب تو بڑا سونے دا پہاڑ پاکستان کو ہے، بلوچستان وچ ہے، گیس بلوچستان وچ موجود ہے، ہیرے چاہو تسی تھر دے علاقے وچ، بلیک گولڈ چائنا کڈ رہا ہے، زرداری نے سارا بلیک گولڈ چائنا نو بیچ دیتا ہے۔ گلگت بلتستان سارا پہاڑی علاقہ ہے، 100 سال واسطے انہوں نے چائنا نو ٹھیکے دے دیتا ہے۔ پاکستان دی ہر شے دے وچ بیٹھن کیڑی شے نہیں ہے، پوری دنیا 10 ملک ایسے ہیں جتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نعمت دیتی ہے، او دے جو ایک پاکستان بھی ہے۔ ایتھے جناب ڈرائی فروٹ بھی ہیں، فروٹ بھی ہیں، ایتھے جناب بادام پستے ہر شے ایتھے پاکستان میں موجود ہے، او دے باوجود معذرت نال پورا ملک لٹ کے کھا گئے، قوم اس تے کھڑی ہے، بلہ آیا، شیر آیا، تیر آیا، کاف آیا، گدڑ آیا، لمڑ آیا، حضور دے دین دی گل کر کہنے مولوی سیاسی ہو گئے۔ مولوی صاحب ممبر تے بیٹھ کے سیاسی گل کر دیو، میں کہنا ممبر تیرے پیو دا ہے نہ دین تیرے پیو دا ہے، ممبر بھی ساڑھے نانے دا ہے، دین بھی ساڑھے نانے دا ہے، سانو پتہ ہے کہ گل کرنی ہے تے کی نہیں کرنی، ساڑھے آقا و مولا سانو دین دے گئے تے ساڑھا بابا سانو سمجھا گئے۔ ہون بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ قیامت تک حضور دے معراج سارے سنانے کہ معراج علی رات حضور رب کول گئے، دیدار کیتا، کنڈی ہلدی رہی، جناب بسترا گرم رہا، جبریل دے نال گئے، بھی ہور بھی رستے کوئی معاملات ہوئے سن وہ نہیں دسویں، سود خوراں نال کی ہویا، حرام خوراں نال کی ہویا، مولویاں نال کی ہو رہا سی، پیراں نال۔ حضور نے فرمایا میں ایک جگہ کوئی بڑے بڑے جبے دے کبیاں والے پیراں دے نا مولوی سن بڑے بڑے والا، انہاں دے نا ہوٹ کٹے جا رہے سن کینچیاں نال۔ حضور نے پوچھا جبریل کو، جبریل ہے کون لگا؟ حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اے او لوگ ہیں کیڑے جڑے ممبراں تے بیٹھ کے گلاں تے وڈیاں وڈیاں کردے سن، جدوں کھلون دی وال آندی سی ظالماں نال کھلو جاندے سن، زبانی کلامی بڑیاں گلاں کردے سن، ظالم یہ ہوتے ہیں، اندروں انہاں نال رل جاندے سن۔ اے او لوگ ہیں جڑے زبان نال گل ہور کردے سن اندروں ہور ہوندے سن۔ اج ویکھ لو کڑے حضور نے فرمایا جڑا عالم ممبر تے بیٹھ کے حق گل نہیں کردا ظالم کینوں ڈردے ہویا، حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اس عالم نو قبر وچوں باندر تے خنزیر دی شکل بنا کے اٹھائے گا۔ اس دن باندر دی شکل لے کے یہ چنگی گل نہیں، لوگ ناراض ہونے ہو جاویں اللہ رسول دی گل تے حق گل کریے، انہاں نوں تے راضی رکھیے۔ اس دن جو اسی خنزیر دی شکل لے کے چنگی گل نہیں، ہاتھ کڑی لگ دی ہے لگ جائے، کم از کم اللہ رسول تے راضی ہو جائے، منہ تے چنگا لے کے جائیے سرکار دی بارگاہ وچ۔ لوگ ایک گل نہیں ہے، اے رب نے سانو موقع دیتا ہے، اگر اسی بھی دین واسطے صحیح طرح نہ کھلے رب نو دین واسطے یا دین میرے ساڈے واسطے مولیاں دا پیراں دا سیداں دا دین محتاج نہیں ہے۔
اسی نہ کیتا رب تواڈے چوں کسے نوں کھڑا کر کے دین دا کام لے لے گا. ہاں دین بڑی غیرت والا ہے. اس وجہ تو اٹھو, اسی تانوں یہ پیغام دینا ہے, آؤ رسول اللہ دے دین نال کھڑے ہوو, اپنے بچیاں نوں عالم بناؤ, عالم با عمل بناؤ, انہاں نوں مجاہد بناؤ, انہاں نوں حافظ بناؤ, حافظ قرآن نال محافظ قرآن بھی بناؤ, نمازاں بھی پڑھو, درود بھی پڑھو, نراب اللہ اللہ بھی کرو, اور ملک دے بارے بھی سوچو کہ اللہ نے ایڈی وڈی نعمت سانوں دتی ہے تے اینوں بچانا کیویں ہے. دعاواں منگو کہ یا اللہ پاکستان نوں کو صلاح الدین ایوبی وارث عطا فرما, یا اللہ پاکستان نوں کو محمد بن قاسم دا وارث عطا فرما. ساڈیاں دعاواں کی ہیں, یا اللہ میرا امریکہ دا ویزا لوا, یہی دعا رہ گئی نہ اور کی. کیوں اسی امریکہ کیوں چاہیے بھائی, یہ ملک انہاں دے پیو دا ہے, اسی انہاں نوں نسانا ہے اور اتنے پوری دنیا کمانا ہے گی انشاءاللہ. قال کلا ان معی ربی سیہدین, اللہ کہندے نے میرے نال پریشان نہ ہوئے, میں خود حکومت بنا کے دیاں گا. سانوں رب تے یقین ہے انشاءاللہ, اسی او دے یقین نال کام کر رہے ہیں تے انشاءاللہ سانوں او دے تے مکمل یقین ہے. او دسو جماعتاں الیکشن ہرن, جماعتاں بہ جانی نہیں اٹھدیاں, ہمیشہ بہ نہیں جانیاں, لیکن تحریک لبیک پاکستان دوجا الیکشن ہری ہے, مزید اتنے آ رہی ہے. مقصد یہ ہے, مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول دی مدد ہے ساڑے نال, اسی دن بدن اگے آ رہے ہیں الحمدللہ. ساڑے کول باویں بیوروکریسی نہیں, باویں ساڑے کول جناب ایم این اے ایم پی اے نہیں, لیکن ایم این اے ایم پی اے ڈرتے ضرور ہیں. باویں ساڑے کول کوئی ڈی پی او ڈی سی او نہیں, لیکن ڈی پی او ڈی سی او ساڑی ایک گل تو گل مان لین. حالانکہ ایم این اے دی بھی ایڈی نہیں, وہ چٹی دلالی دے کے منواندہ ہے, اسی بغیر چٹی دلالی دے بندے چھڑوا لینے. گل تو ہے نا اسلام دی پاور, یہ ساڑی نہیں ہے. اے بابا جی امیر ایک بندے دا اخلاص ہے, ایک بندے دے اخلاص نال اتنا کم ہو گیا ہے. ایماندار والی گل دسو, اگر اسی بھی تھوڑا تھوڑا اخلاص لے کے ٹر پئیے تو کتنی جلدی دین آ جانا. ساڑے اندر بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں, اسی آپس میں لڑائیاں نہیں مکا رہے. کہنے اسی لڑنا امریکہ نہ دے لڑ آپس وچ رہے ہیں, کہنے لڑائیاں لڑنا اسی جناب کشمیر واسطے دے لڑ آپس وچ رہے ہیں. 70 سال ہو گئے ساڑیاں لڑائیاں نہیں مک رہیاں. جی بلے والا یار تسی مینوں اکھ وکھاؤ نا اللہ رسول پیچھے, میں کوئی دین دی مخالفت کراں یا دین دے نال کوئی غداری کراں, کوئی سانوں بھی چاس آوے تانوں بھی چاس آوے, کوئی فائدہ بھی ہوے. تسی مینوں اکھاں وکھاندے عمران خان پیچھے یار کوئی گل بڑھدی ہے, تسی سانوں اکھاں وکھاندے ہو نواز شریف دے پیچھے کوئی گل بڑھدی ہے, ویسے تسی سانوں اکھاں وکھاندے ہو ساڈا گربان نپدے ہو, سانوں جناب گلاں کردے ہو زرداری دے پیچھے کوئی گل بڑھدی ہے. اسی کوئی دین دے خلاف کوئی کام کریے تسی سانوں اکھ وکھاؤ, ساڈا گربان نہ کہو مولوی سیدھے ہو دین دے نال تسی غداری, پھر سانوں بھی چاس آوے یار گل ہے کوئی قوم کھڑی ہے, اے کی سانوں تسی انہاں بدماشاں دے پیچھے سانوں لڑدے ہو, جنہوں نے پاؤ کہ پورا ملک لوٹ کے کھا گئے. کوئی اپنی سوچاں بدلو, اللہ تعالیٰ نے تانوں عقل دیتی ہے, شعور دیتا ہے, فکر دیتی ہے, سوچ دیتی ہے, وہ بہ کے سوچیا بھی کرو. کوئی اللہ تعالیٰ دے کے گڑ گڑاؤ بھی صحیح کہ یا اللہ کو پاکستان دے حالات ٹھیک کر, یا اللہ پاکستان کوئی حضور دا غلام سانوں عطا فرما, تو انشاءاللہ آن گے. حضور نے فرمایا ہے, اے بھی نا امید نہ ہو, حضور نے ارشاد فرمایا قیامت تو پہلے پوری دنیا اسلام آئے گا, اور اسلام لے آ کے مشرق والے لوگ آن گے, مشرق کے اسی رہنے ہیں. حضور نے ایڈو ٹھڈیاں ہواواں گئیاں سن, وہ ٹھڈیاں ہواواں عمران نواز زرداری دی وجہ تو نہیں, داتا علی حجویری دی وجہ تو گئیاں سن. یہ نہ سمجھنا میں انہاں دی وجہ تو گئے, جنہوں منہ دھونے آندا, کلمہ پڑھنا نہیں آندا, پہلا قرآن نہیں آندا, بسم اللہ نہیں آندی, زرداری بسم اللہ پڑھی کہندا بسم اللہ الرحیم. یہ ہسن والی گل نہیں, ڈومرن والی گل ہے. دی عمران خان کلمہ پڑھیا کہندے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. افسوس نواز شریف پڑھیا کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تے نال او پڑھیا انہیں جو شہباز شریف پوری دنیا اقوام عالم دے سامنے قرآن دی آیت ویکھ کے پڑھیا سی, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. 9 غلطیاں آئیں ویکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھ سکیا. اتنے بچے نوں بھی 10 واری رٹا مراؤ نا قرآن, وہ بھی ویکھ کے پڑھ لیتا ہے. ایڈے وڈے وڈے ڈھانڈے ہو گئے, انہوں قرآن بھی نہیں آتا. تسی اپنے آپ نوں بدلو کہ یار یہو جہے لوگ تے لے آؤ. تسی کی سوچتے ہو جنہوں نے بسم اللہ بھی نہیں آندی, اور تہاڈے پیو دادے جنازے جا کے ایم این اے ایم پی اے پڑھدے ہون گے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیر, اے پڑھدے ہون گے. جنہوں نے بسم اللہ نہیں آندی وہ یہ دعاواں پڑھدے ہون گے. عاد نہیں ہوں گے, پتہ نہیں وضو بھی کر گیا نہیں آندے, اے قوم خوش ہوئی پھر دی. نہیں ہسنے نے گلاں نہیں, اللہ دے بندے ہو اے سوچو, اللہ دے بندے ہو تسی کس پاسے لگے پھر دے ہو. برکتاں تاں نہیں ہیں, اسی تاں ذلیل ہو رہے ہیں کہ اسی اللہ رسول دا دین چھڑ دیتا ہے. ہاں عزت رسول اللہ دے دین وچ ہے. قبر وچ کسے نے بھی نہیں آنا, نہ میں آنا, نہ کسی مولوی آنا, نہ کسی پیر آنا, نہ کسی سید آنا, نہ کسی غوث آنا, نہ کسی کتب آنا, نہ کسی عبدال آنا, نہ کسی داتا صاحب آنا. قبر وچ صرف رسول اللہ آنا. ہاں صرف حضور. اندھیری رات ہوئے گی, مولوی ہوئے, پیر ہوئے, سید ہوئے, شیخ الحدیث ہوئے, جیڑا وڈا ہوئے, پیو ہوئے, ماں ہوئے, بہن ہوئے, برا ہوئے, آخری وفات اسیلہ سانو اے دین ساڑی منہ دے ہوتے مٹی پا کے گھر ٹور جانن. کلی اندھیری رات ہوندی ہے, کوئی ایک پہلی رات بھی ساڑے کول نہیں بہندا, وہ بھی کلا چھڑ کے چلے جانن. اندھیری رات ہوئے گی, اگے حضور آن گے. سوچیا کدی مرن بھی یاد کیتا ہے اسی کہ یار اسی پیش کیویں ہون گے. انسان موت نو یاد کرے تے انسان بن جائے. اسی تے موت دے اوتے جا کے قبرستان جا کے اللہ اللہ کرنے دی بجائے اوتے ہس رہے ہون ساڈی قوم. اوتے جا کے کھیڈ بنا لینے, اوتے جا کے موبائل ویکھ کے, اوتے جناب اوتے جا کے گانے سونے ہون قبرستان جا کے. ایسی قوم جناب بے باک ہو گئی ہے.
کہنے سن ساڑے بزرگ لگسن قبراں تے پوسن خبراں، اے تے پھر قبر جاؤ گے، قبر بچن دا ذریعہ ایک ہی ہے، اتنے حضور نال وفا کرو، بابا جی فرماندے سن پھر اتنے مالک خود کہہ دیں گے انہوں جان دے میرا اپنا ہی ہے۔ دسو حضور نال وفا کیتی ہوئی، کیڑا نیڑے بھی آیا، اللہ کہندے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد زباناں بند ہون گے، جسم دے اعضاء بولن گے، ہاتھ دے نیڑے کیڑا آیا تے ہاتھ بول نہیں پے گے، چل رہے پرے تینوں پتہ نہیں ساری زندگی محمد عربی دی غلامی کرتے رہے ہیں، لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لائے رہندے ہیں، تینوں پتہ نہیں اسی حضور واسطے ساری زندگی استعمال تو سانو کھانا ہے تے کیڑے نیڑے آنا ہے۔ حضور نال وفا ہوئے گی تے بولن گے نا، اے جو چکے ہوئے بلے واسطے، شیر واسطے، تیر واسطے، پھر یہ کی بولے گا؟ اس وجہ تو حضور دے نال وفا کرو۔ ہن تسی نعرہ لاؤ، نعرہ انج لانا ہے، میں تہاڈے کولوں نعرہ لوانا ہے، نعرہ انج لانا ہے، کوئی منافق آیا بھی بیٹھا ہوئے وہ کان ہلن، کہندے شاہ صاحب مسجد وچ بھی منافق آ جان، میں کہ مسجد نبی جا جاندے سن تے نہیں آندے ہونے بھی جڑے سرکار دی مسجد وچ وڑ گئے سن سانو معافی دیتی ہونے، کہندے شاہ صاحب اپنی جماعت کے اندر نا ایجنسیوں والے بھی گھسے ہوئے ہیں، میں کہڑے کوئی بم دے بناون دے طریقے دسن، میں کہڑے کوئی نال ٹینک لے کے آیا، او میں آیت بھی تانوں سنا دے میں اصلے والی بعد وچ کہنے G3 دی گل کیتی تھی سنایا نہیں سی، وہ سورہ نساء دی آیت ہے، سورہ 5واں سپارہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماندا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، دو بار آ گیا اصلہ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، 3 بار آ گیا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا، 4 بار ایک آیت ہے اللہ نے اسلحے دا نام لیا، بارود دا نام لیا، یعنی مولوی تلوار پرانی ہو گئی ہے، کوئی G3 کڈو، میں کہ کڈ لیے تو جہاد واسطے تیار ہو، قرآن وچ ہر شے موجود ہے۔ اللہ اے بھی پھر آیت پتہ کدو نازل ہوئی، جدو حضور نماز کی تیاری واسطے وضو واسطے جا رہے سن نا، تے ایک کافر تلوار لے کے آیا، انہوں نے کہا حضور تہاڈے میرے کن کون بچائے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ، وہ ہاتھ کمبیا تے تلوار ڈگ پہ، حضور نے چک لیا، حضور نے فرمایا ہن تو دس تیرے کون بچائے گا؟ اس ویلے پھر اللہ نے قرآن نازل کیتا، محبوب پہلے تسی نماز پڑھدے سو اسلحے تو بغیر، ہن رب تانوں حکم دے رہے اج تو بعد تسی اسلحہ چاہ کے نماز پڑھی کرو، یا اللہ اسلحہ چک کے کیویں پڑھیے؟ محبوب تسی نماز پڑھاؤ، تہاڈے کوئی صحابہ تہاڈے پیچھے نماز پڑھن، خود دی ڈیوٹی لا دیو، تہاڈے ارد گرد چاروں پاروں اسلحہ دے چک کے پہرا دیں، اللہ کہہ رہے اسلحہ چک کے نمازیاں ہوتے پہرا دیو، پھر جنہیں نماز پڑھ لئی ہے انہوں نے کہون اے پہرا دین، جنہیں پہرا دیتا ہے انہوں نے کہون اے نماز پڑھیں۔ بدل الذین کفروا لو تغفلون، محبوب کافر چاہنن، کون چاہنن؟ کون چاہنن؟ نہ رب چاہندا ہے، نہ مصطفیٰ چاہندا ہے، نہ قرآن چاہندا ہے، نہ اسلام چاہندا ہے، کون چاہنن؟ کون چاہنن؟ اے ہن یاد رکھنا اس چاہت تے سانو کون کون پورا اتروا کے کریا ہے، اور جیڑا اتروا رہا ہے وہ کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، جڑا اس چاہت تے پورا اتار رہا ہے وہ کون ہے؟ یہ تسی سوچنا ہے، میں دسنا ہے قرآن دا ترجمہ۔ ود الذین کفروا، محبوب کافر چاہنن کیا؟ لو تغفلون عن اسلحتکم، کافر چاہنن مسلمان اسلحہ چلانا بھول جان۔ آج اسی بھولے ہوئے ہاں کہ نہیں؟ سانو کوئی دسدا ہے کدی جناب ویسے لبیک دی حکومت آنی ہے تے ممبر تے بیٹھ کے اسی G3 چلانا سکھاواں گے بھی اینج کر کے گولیاں پانیاں، اینج کر کے کرنا ہے تے اینج کر کے نشانہ لانا ہے، چاس آنی نہیں آنی؟ آنی ہے انشاءاللہ۔ وہ کہنے نہیں یہ محمود غزنوی ڈاکو تھا، میں کہ کمی نہیں ہو تسی دین پڑھیا نہیں، مال غنیمت ہے، وہ ڈکیٹی نہیں ہوندی۔ کل نو نسنا نون لیگ نے خواجہ آصف دا گھرانا مال غنیمت ہے ساڈے کول، عمران خان دا گھرانا ساڈے کول مال غنیمت ہے، انہاں فار افسر دے گھرانے مال، پھر انہاں دی نسلاں بھی رونا ہے، لبیک والے بھی ڈاکو تھے، میں کہ ڈاکو نہیں تھے، مال غنیمت ہے۔ اللہ نے کہا یسألونک عن الانفال، سورہ انفال ہے، اے مال غنیمت ہے۔ محمود غزنوی نے انہاں دے پیو دادے جڑے ہندوانیاں سن نا، او انہاں دا سومناتھ دا بت توڑیا، او تو سونا مال غنیمت ہے، اللہ نے کہا حلال ہے لے جا، او لے گیا، بعد جمعہ خواجہ آصف انہاں دی نسل وچوں، او کہندا ہے یہ ڈکیٹی ہے، میرے پیو دادے تے سونا لے گیا سن، میں کہ یہ ڈکیٹی نہیں، یہ مال غنیمت ہے، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں۔ اس لیے تو دین پڑھو، جاہل نہ رہو، دین پڑھو۔ اسی جناب ABC تے یاد کیتی، ٹوئنکل ٹوئنکل تے یاد کیتا، مسٹر چپس بھی ہے جی، FA دی کتاب ہے مسٹر چپس ہے جی، کی ہے وہ جی کڑی دے عشق ہے، عشق تے جناب وڈیاں وڈیاں پوئمیں نودے تے پیپر ہو رہے ہیں تے قرآن حدیث کسی نو یاد ہی نہیں ہے، سانو اذان بھی نہیں پڑھنی آندی ساڈے بزرگاں نو، معذرت نال ساڈے کول 1 گھنٹہ نہیں ہے کہ اسی 10 دن کسی عالم کول جا کے حافظ کول جا کے اذان دے لفظ سیدھے کر لئیے، سپیکر تے کھلون دے تے سارے نو شوق ہوندا ہے، یہ ہم مؤذن ہیں ساری زندگی 70 سال ہو گئے، یہ کم از کم 25 سال سے مؤذن ہیں، اذان دے رہے ہیں، لیکن اذان پڑھتے کیویں؟ اللہ اکبر، تلفظ ہی سیدھے نہیں ہیں، نہیں ہسانا دی گلاں نہیں، سانو اللہ نہ قرآن حدیث، قرآن دے سانو تلفظ سیدھے آنے نہ سانو اذاناں دے آنے تے گلاں کردے ہیں اسی دین ہوتے۔ اس وجہ تو اپنے آپ نو نعرہ لاؤ، نعرہ انج لانا ہے کہ کی ہون منافق، سردی ایڈی نہیں ہے، ایڈی کوئی سردی نہیں ہے، کوئی برف باری ہو رہی ہے، تاڑے علاقے پھر کچھ نہ کوئی سردی ہے، ساڑے کول تے بالکل ختم ہو گئی ہے، تے مینوں نہیں لگ رہی تے تانوں ایڈی لگ رہی ہے،
تسی تے ماشاءاللہ گرم علاقے وچ رہندے ہو، خوراکاں بھی تہاڈی پہاڑیاں تے غذاواں بھی اللہ تہاڈیاں تو غذاواں بھی سلامت رکھے، تہاڈیاں مجھاں گاواں یہو جیاں چیزاں ہی فائدے والے نے تے جدوں دی مرغی مری ہوئی مرغی آئی ہے فجر دی نماز ہی گئی ہے. پہلے ساڈے دیسی کھاندے سن وڈے تے جناب تہجد دی نمازاں ہی پڑھدے سن، ہن فجر دی بھی گئی. نعرہ لانا وال کر کے نعرہ تکبیر. نہیں یار این تے نہ کرو، اٹک والے نعرہ لان پھر چاستا نہ ہے. این حضرت عباس نعرہ لاندے سن. تفسیر قرطبی علامہ قرطبی نے لکھیا ہے کہ حضرت عباس جدوں نعرہ لاندے سن مکے دے کافراں دی ماواں دے حمل آپ دے نعرے دی ہیبت نال ڈج ٹو حمل ڈھے پوندے سن. ایڈی گرجدار آواز سے وہ ساڈے وڈے سن، اسی انہاں دے غلام دے ضرور آنا پیا. نعرہ لاؤ پتہ تے لگی ڈڈی. میں پوری تقریر زور میں لایا تک کہ تُتے بیٹھے ہو. میں پوری تقریر تانوں سبحان اللہ کھوائی ہے کہ کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ آکھیا. میں کو نعرے لوین پوری تقریر میں تانوں ایویں سنائی ہے تے سناندے بھی ایویں ہیں. سانوں بابا سے کیوں جو اسی حادثاتی خطیب ہاں بھئی وہ ہونے خطیب جڑے 5 منٹ بعد آکھن سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے انہوں بابے آ کے سنانا ہے، اسی سنا دیتا ہے. ہن تسی نعرہ لانا ہے، نعرہ تسی لانا ہے سانوں چاسانی ہے نعرے تے. نعرہ پھر انج لاؤ اللہ رسول بھی اس ٹائم بھی حضور گنبد خضراء تانوں سارے نوں ویکھ رہے ہیں اور حضور مینوں بھی ویکھ رہے ہیں. حضور میری نیت بھی جان دین، تہاڈیاں نیتاں بھی جان دین. حضور میرا حال بھی جان دین، تہاڈا حال بھی جان دین. حضور سب کچھ بیٹھے ویکھ رہے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. سب کچھ رسول اللہ جان دیں. نعرہ پھر انج لاؤ حضور مینوں نہیں راضی کرنا، راضی رسول اللہ کرنا ہے. بال کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اے دوویں ہاتھ اتے چاہو جنہ دے ہیں بلے شیر تیر نون لی گالے دے فلانے لی گالے دے ٹین لی گالے. منہ بھی تھلے کر لو، ہاتھ بھی تھلے کر لو. باقی حضور دے غلام اتے چاہ کے اے تھے بالکل رسول اللہ دے غلام اے تھے پورے چو پورے. جڑے لوگ کئی بیٹھے ہو نظر آ رہے ہو اتنی مخالفت ہوئے تا کام دی چاسان دی سارے نہ رال جاؤ گے تو کام کیا میں کریں گے. اے بے کہ ہاتھ اتے چاہو ہن لاؤ جی لبیک لبیک لا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک. کھڑے ہو دو شعر درود اسلام. مصطفیٰ جان رحمت کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ، شمع بز میں ہدایت پہ جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ